السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ ہمارا جو فارمیٹ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اس فارمیٹ میں ہم قرآن مجید سے آغاز کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر بائبل سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اور آخر میں ہم کسی عام موضوع پہ کوئی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سوال و جواب کے لیے لائیو سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں سے، اور جو حصہ آج ہم پڑھیں گے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 51 ہے خواتین و حضرات۔ اور یہ جو آیات ہیں یہ بیسکلی ہماری جو ایک سوشل زندگی ہے اس کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو عرب سوسائٹی میں اس وقت بہت پایا جاتا تھا، اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹیز میں عام ہے، اور وہ ہے لکر اور گیمبلنگ، یعنی شراب نوشی اور جوا۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں بہت ہی زیادہ متنبع کیا اور یہ بتایا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، ان آیتوں کو جب ہم پڑھیں گے تو قرآن مجید کے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں، پروہیبیشنز ہوتی ہیں، دے آر بیسکلی مینٹ کہ آپ کے اندر کا جو شخص ہے وہ پیوریفائڈ رہے، وہ اس کا تزکیہ ہو، اس کے اندر کی جو شخصیت ہے اس کے اندر کوئی میل نہ پیدا ہو۔ تو یہ جو ڈائریکٹیوز آپ دیکھ رہے ہیں خواتین و حضرات، بنیادی طور پہ مذہب چونکہ اس کا مقصد تزکیہ ہے، اور تزکیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم سب کا مقصد ہے، ہم سب کا آبجیکٹیو ہے کہ ہم مذہب سے حاصل کریں۔ تو اس کی روشنی پہ ہم اب قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ آپ میں سے جن لوگوں نے قرآن مجید کی جو کلاسز ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں وہ اس ان اسالیب سے واقف ہوں گے، کس طرح سے بعض دفعہ جو انٹروگیٹو ہے، جو کویسچن ہے، وہ تنبیہ کے لیے آ جاتا ہے، وہ ایک لحاظ سے سرزنش کے لیے آ جاتا ہے، وہ ریبیوک کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے آخری جو اس کا حصہ ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ بالکل اسی طریقے پہ آ گیا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ believers, this liquor, gambling, idols and these divining arrows are filthy works of Satan. So stay away from them that you may succeed. Satan seeks to stir up enmity and malice among you by means of liquor and gambling, and to keep you from the remembrance of Allah and from the prayer. So will you not abstain from them? یہ ہے جو اصل میں امپورٹنٹ بات ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یا اس کو ہم اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جیسے یہاں کیا کہ so will you not stay clear of them۔ اب یہ جو will you not stay clear of them ہے خواتین و حضرات، یہ it is not just a question جیسے کہ عام سوال ہوتے ہیں، یہ اصل میں ایک بہت شدید اس چیز کی ایک سٹریس میں بتایا گیا کہ بھی اس سے بچو۔ جو میں اپنی زبان میں بھی کہتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے پھر آپ، تو میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ سوال نہیں کر رہا ہوتا بلکہ میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی یہ کام پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اس کے خمر اور میسر کے علاوہ انصاب اور ازلام کا بھی ذکر ہے۔ یہ جو آئیڈلز تھے اس زمانے میں، جو انصاب ہیں، ان کو بتوں کے ہم استھان کہتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور ازلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک خاص طرح کی جو پانسے کے تیر جن کو آپ کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ انہی کاموں میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو ان کو دیکھیں قرآن مجید کتنے سخت لفظ میں یاد کرتا ہے، رجسم من عمل الشیطان، یہ شیطان، یہ گندے شیطانی کام ہیں، ڈرٹی ہینڈی ورکس آف سیٹن۔ سو لوگ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ شراب کی کوئی ممانعت نہیں آئی قرآن مجید میں، یا حرمہ کا جو فعل ہے، چونکہ ہم عام طور سے عادی ہیں کہ حرام کا کوئی ورڈ آئے گا تو ہمیں کوئی شاید یہ لگتا ہے غالباً کہ اس وقت کوئی چیز حرام ہوگی یا ناجائز ہوگی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید جب کسی چیز کو پروہیبٹ کرتا ہے تو اس کے there are number of styles which it does so، اور انہی میں سے یہ دیکھیے اسلوب ہے، اور اگر آپ اس پہ ذرا غور کریں گے تو یہ عام اسلوب سے زیادہ شدت پائی جاتی ہے اس میں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ رجسم من عمل الشیطان، یہ گندے شیطانی کام ہے، ڈرٹی ہینڈی ورکس آف سیٹن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روکا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ان سے آپ بچیں، اور پھر دیکھیے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ یعنی انسان جب ان کاموں میں پڑتا ہے، خاص طور سے جوئے میں
اور شراب نوشی میں، تو دیکھیے کیا اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. ظاہر آبجیکٹو تو اس کا تزکیہ ہی ہے، لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی شراب نوشی اور جوئے کھیلنے کے نتیجے میں جو آپس میں آپ کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جو آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شراب نوشی اور اس کے نتیجے میں اگر آپ جوا بھی کھیل رہے ہوں تو یہ ایک آپ کے اندر ایک دشمنی پیدا کرتی ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، نہ یہ ڈرنک کوئی ایسی ڈرنک ہے، اور نہ یہ جو گیملنگ ہے یہ کوئی ایسی تفریح ہے جو کوئی ہیلدی تفریح ہو یا کوئی ہیلدی ڈرنک ہو، بلکہ دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ انسان کو ایک خاص طرح سے سیلف سینٹرڈ بنا دیتے ہیں، اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ ہر ایک سے لڑائی لڑتا ہے. اور خمر کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہی ہے، یعنی شراب نوشی کے حوالے سے، کہ یہ ایک ایسی بری چیز ہے کہ جس کو ام الخبائث بھی کہا جاتا ہے. ام الخبائث سے کیا مطلب ہے؟ دی سورس آف آل ایولز، the root of all evils کہا گیا ہے. اور اس وجہ سے خواتین حضرات یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس سے پرہیز کریں اور اس سے بچیں کہ اس کی جو انٹاکسیکیٹنگ ٹریٹس ہیں، یعنی انٹاکسیکیٹنگ کا مطلب یہ ہے جو آپ کو دھت کر دیتے ہیں نشے میں، یہ نشہ آپ کو دلا دیتے ہیں، پھر آپ دنیا سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کو کیف و سرور کی خاص کیفیت میں آپ چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر آپ دنیا کے اپنے فرائض سے بھی بھول جاتے ہیں، اور وہ کیف اور سرور جو آپ کو خدا کی یاد سے حاصل ہونا چاہیے تھا اس سے ایک ڈائیورژن ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اطمینان قلب حاصل کریں، آپ پھر اطمینان قلب کی دوسرے رستے تلاش کرتے ہیں، اور پھر یہ ایسے رستے ہیں کہ جو آپ کو ایک کے بعد دو اور دوسرے کے بعد تیسرے گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو شراب نوشی کو سورس آف ایولز کہا گیا یا ام الخبائث کہا گیا. تو اس کے بارے میں دیکھیے جو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک تو یہ کام کرتا ہے کہ آپ کے درمیان یہ دشمنی پیدا کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یعنی یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ آپ کو خدا کی یاد سے بھی روکتے ہیں اور نماز سے بھی غافل کر دیتے ہیں. گویا کہ یہ جو شراب نوشی ہے اور جوا کھیلنا ہے، دے ایکچولی میک اے پرسن انڈفرنٹ ٹو ریممبرنگ گاڈ، یعنی آپ کی خدا کے ساتھ تعلق، آپ کا خدا کے ساتھ جو ایک وہیمنٹ تعلق ہونا چاہیے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اینڈ یو اینڈ اپ ایز اف یو آر ناٹ ہیونگ دیٹ اسٹرانگ گاڈ کنیکشن جو ہم سب کی ضرورت ہے، جو مذہب کا ایک بنیادی مقصد ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ شراب نوشی کے اور جوئے کے نتیجے میں ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں، آپ کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ خدا کی یاد سے اور نماز سے رک جاتے ہیں، تو پھر اس کا بالکل ایک نیچرل نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ یو بیکم پیپل who have no regard for their internal purification. آپ کی اپنی جو اندر کی پیوریفیکیشن ہے، آپ کی جو اندر کا انسان ہے، وہ پھر اس میں میل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ میل پھر اس کی زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے. یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ عبرتناک بن جاتی ہے. یعنی وہ دنیا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی دھت میں وہ پڑ جاتے ہیں، ایک ایسی ایڈکشن ہے یہ کہ پھر ایک دفعہ یہ لگ جائے تو اس سے نکل آنا بہت مشکل ہے. تو قرآن مجید نے نہ صرف پہلے یہ کہا کہ رجس من عمل الشیطان کی گندا شیطانی کام ہے، اٹس اے فلتھی ہینڈی ورک آف سیٹن. آخر میں دیکھیے بالکل اس کو بالکل دہرایا اسی چیز کو ایک سخت انداز میں کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر تم کیا باز نہیں آتے. تو یہ اصل میں قرآن مجید کا سٹائل ہے. کسی چیز کی جو اگر کسی چیز کے اندر اگر بہت کوئی شناعت پائی جا رہی ہو، سم تھنگ وچ از ویری ہینس، قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی ایبسٹین فرام دیم، وائی ڈونٹ یو ایبسٹین فرام دیم. یہ اس طرح کی سرزنش کے انداز میں انسان کو روکا گیا ہے. تو خواتین حضرات اس چیز کو ذہن میں رکھیے، اور ان سوشل ایولز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اب یہ ایسے ایولز ہیں کہ جو ہماری گھروں میں، ہماری سوسائٹی کے اندر اب آہستہ آہستہ یہ حصہ بنتے جا رہے ہیں، اینڈ آل آف اس ریئلائز کہ ہماری اپنی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کے اندر بھی یہ چیز آہستہ آہستہ منتقل ہو رہی ہے. آئی تھنک کہ دس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف. اور جب تک ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، اور وہ لوگ کی جو رول ماڈلز ہیں، جب تک وہ اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تو جو ان کو فالو کرنے والے ہیں آبویسلی وہ بھی اسی کا شکار رہیں گے.
تو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے کہ ہم نے وی ہیو ٹو بیکم پیوریفائڈ انڈیویجولس، ہمیں پاکیزہ نفوس بننا ہے۔ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا جو ماحول ہے وہ کچھ اور کہے نہ کہے، ایک بات ضرور کہے، ہمارے کردار کی گواہی دے، ہمارے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دے، اور یہ ہمارا ماحول یہ بتائے کہ یہ شخص جو دنیا کو چھوڑ کے گیا ہے یہ پاک اور شریف آدمی تھا یا تھی۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی، اور اس کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دینا چاہیے، بلکہ پازیٹیولی سارے ان کاموں کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور جو ہمارا انٹرنل تزکیہ کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا سیگمنٹ جو ہے اس میں ہم عام طور سے کسی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جس حدیث کو ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں خواتین حضرات، یہ ایک ایسی روایت ہے جو عام طور سے بیان کی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں، کانگریگیشن میں جماعت سے نماز پڑھیں، یعنی مراد یہ ہے کہ آپ مسجد میں لا کے نماز پڑھیں، یا اگر مسجد اویلیبل نہیں ہے تو کہیں بھی اگر جماعت ہو رہی ہو، تو یہ کتنا زیادہ افضل ہے اور یہ کتنا باعث ثواب ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ روایت وہ کر رہے ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماع افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ۔ یعنی عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو وہ انفرادی نماز، صلاۃ الفض کا مطلب یہ ہے وہ نماز جو ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں، انفرادی طور پہ پڑھتے ہیں، اس سے 27 گنا زیادہ آپ کو ریوارڈ دیتی ہے، اس کا زیادہ اجر ہے۔ خواتین حضرات، یہ ظاہر اجر کا بیان کرنے کا انداز ہے، ورنہ جو اس میں جس کی روح ہے اور اس کی بات کی، وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کا یا اس طرح کے کاموں کا اہتمام جب کرتے ہیں اور وہ اکٹھے کرتے ہیں، تو اس کا جو ایک کلیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ایک ان میچڈ ایفرٹ ہے۔ یعنی when you are offering the prayer in a congregation، یہ ہم سب کا تجربہ ہے، تو ایک اسپرچل کیفیت میں انہینسمنٹ محسوس ہوتی ہے۔ وی فیل ایز اف وی آر بلیسڈ ان اے پلیس۔ خاص طور سے اگر آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو اس کے اندر جو ایک خدا کے گھر ہونے کا جو ایک ایڈڈ فائدہ ہے، جس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے اور نزدیک آ گئے ہیں، آپ اللہ کے پاس آ گئے ہیں، یہ ایک ان میچ چیز ہے۔ اور میں اس میں یہ ضرور کہوں گا، ایک چیز ہے جو ہم بہت زیادتی جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خواتین کے لیے باجماعت نماز کا مسجدوں میں عام طور سے اہتمام نہیں کرتے، اور ان کو ہم محروم کرتے ہیں نہ صرف اس اجر سے بلکہ اس اسپریچول ایٹماسفیئر سے اور اس کنسنٹریشن سے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو جماعت کی نماز میں آپ کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آپ کلیکٹیولی خدا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک فوکس ہے۔ یو فیل ویری فوکسڈ، یو فیل ویری ویری ڈائریکٹڈ ٹورڈز گاڈ، کہ آپ اس کے حضور کھڑے ہیں اور آپ کلیکٹیولی کھڑے ہیں۔ اور یہ ایک کامن فیلنگ ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کام اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے اندر کا جو شخص ہے، ہی فیلز سیشیٹڈ، اس کو لگتا ہے جیسے اس کی پیاس بجھ گئی ہے۔ تو یہ چیز خواتین حضرات بہت اہم ہے کہ ہم اپنی مساجد میں اس کا اہتمام کریں کہ خواتین عام نمازیں بھی وہ اگر چاہیں تو وہ مسجد میں آ کے پڑھیں جب بھی وہ چاہیں۔ ایک چیز جو ہمارے ہاں عام طور سے اس رویے کے اگینسٹ پائی جاتی ہے، وہ اصل میں ایک حدیث ہی ہے جو لوگ کوٹ کرتے ہیں، اور اس حدیث کی مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے خواتین کو عام طور سے جماعت کی نماز سے پھر محروم کر دیا جاتا ہے، یا جسے کہتے ہیں نا کہ بہت بامر مجبوری کبھی عید کی نماز میں یا کبھی شاذ جمعے کی نماز میں بندوبست کر دیا جائے، لیکن عام نمازوں میں کم ہی کیا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یعنی بہت ساری مساجد میں ہوتا بھی ہے، لیکن کئی ایسی مساجد ہیں خاص طور سے بر صغیر میں جس کو ڈسکریج کرتی ہیں۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ایک روایت ہی آ گئی ہے کہ خاتون کی جو گھر کی نماز ہے وہ اس کی باہر کی نماز سے افضل ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جو اندر والا کمرہ ہے اس کی نماز باہر والے کمرے سے بہتر ہے۔ گویا کہ یہ ایک تصور ہے کہ the more inside she is the more it will be rewarding for her۔ اگر آپ تمام روایات کا جائزہ لیں، اور یہ ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیے روایات کو ان کا جو محل ہے، ان کی جو جگہ ہے، ان کی جو پوزیشن ہے، اگر آپ اس کے لحاظ سے نہیں دیکھیں گے تو you will end up making a wrong deduction۔ اور اس میں جو غلط ڈیڈکشن ایکچولی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ فجر کی نماز پہ جاتے ہوئے ایک خاتون کو ریپ کر دیا گیا،
اور چونکہ وہ ریپ کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے ایک خاص موقع پہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھئی یہ ان آل پروبیبلٹی یہ فرمایا کہ دیکھیے یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہ منافقین اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے خواتین کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو وہی اجر ملے گا اگر آپ مسجد میں نہیں آئیں گی جو گھر میں ہے، بلکہ زیادہ ملے گا، ان کو ایک یہ ڈائریکشن دے دی گئی۔ اور یہ ایک وقتی چیز تھی۔ ظاہر ہے کہ ریپ سے بڑی کوئی اس سے بڑی کوئی زنا بالجبر سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی جو آپ کسی خاتون کے خلاف کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کے لیے پھر یہ موقع پہ انسٹرکشنز دیں کہ آپ اگر گھر میں نماز پڑھیں گی تو یو ول ہیو دا سیم ریوارڈ۔ اس کو لوگوں نے جنرلائز کر لیا، یہ موقع محل نہیں سمجھا کہ یہ جو روایت ہے یہ اصل میں عام روایت نہیں ہے بلکہ خاص پس منظر کی روایت ہے۔ چنانچہ اگر یہ پس منظر ہے، جیسے وہ پس منظر پہ قابو پا لیں گے اور جیسے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اب وہ معاملہ نہیں رہا، تو آپ پھر جا کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے سمجھنے والی۔ دوسری چیز خواتین حضرات اس میں سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز جو مسجد میں ہے وہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑنی چاہیے، گویا کہ مسجد کی نماز جو ہے وہ زیادہ افضل اور زیادہ فرض ہے، اور اگر یہ نماز ہم چھوڑ دیں گے تو کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ بھی اصل میں اس ایک اور روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، اور وہ روایتیں اس طرح کی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے اگر جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر میں آگ لگا دوں تاکہ وہ گھر سے نکلیں اور جا کے نماز پڑھیں۔ تو اس شدت کی جو وجہ تھی، اس کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ گھر میں نماز تو نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں آپ نماز پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں خدا کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو پھر یہ تو بہت ہی سٹرن بات ہے۔ اس سے ڈیریویشن پھر یہ کی گئی کہ نہیں، کوئی بہت مجبوری ہو، آپ کے پاس کوئی عذر ہو، کوئی ایکسکیوز ہو، لیجیٹمیٹ ایکسکیوز ہو، تبھی آپ گھر میں نماز پڑھیں گے۔ اچھا، لیکن اس کے برخلاف دیکھیں آپ کے سامنے آج جو ہم روایت کو پڑھ رہے ہیں، اس روایت میں تو ایسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرض بات نہیں کہی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو یہ عام نماز سے، انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ تو یہ پھر کیا کانٹرڈکشن ہے؟ یعنی ایک تو روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی برتی کہ کہا کہ آگ لگا دیں گے اگر گھروں میں نماز پڑھیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آگ لگا دوں ایسے لوگوں کے گھروں میں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ تو جو روایت آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ نہیں، تو بس اچھی بات ہے، اس سے زیادہ ثواب ہوگا، یہ اس درجے کی سختی تو نہیں بیان کرتی۔ اور یہ دونوں وہ روایتیں ہیں کہ جو حدیث کی بہت اہم کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ خواتین حضرات، اس میں جو تطبیق ہے اگر آپ وہ کرنے کی کوشش کریں تو بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں، ان کی اپنی دعوت کی زندگی میں، جب منافقین کو ممیز کیا جا رہا تھا مسجد میں آنے کے طریقے پہ، یعنی ان کو ایک سیگریگیٹ کیا جا رہا تھا تاکہ یہ ایکسپوز ہوں، اور وہ عام طور سے کتراتے ہوئے نماز پہ پڑھنے آتے تھے۔ یہ ہم قرآن مجید سے خود معلوم ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، بڑے کسل مندی سے راضی ہوتے تھے، اور اس میں وہ بہت لے تو لال کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں یہ ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہ یہ منافقین اور سچے مومنین کون ہیں، یہ کہا کہ اچھا اب یہ سٹینڈرڈ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے تو پھر اصل میں اب آپ کی جو منافقت ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر وہ سزا دیتے ہیں، پہلے ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں پھر سزا دیتے ہیں، اس نے روبہ عمل ہونا تھا۔ تو وہ جو روایت ہے وہ اس قانون کے تحت ہے، وہ عام روایت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا جی کہ ہم اگر نابینا ہیں یا ہمارے کوئی ہینڈی کیپ ہے کیا ہم پھر بھی آئیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ اذان کی آواز آپ کے کان میں آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آتی ہے۔ ان کا تو پھر آنا پڑے گا، اور آپ کو سہارا لے کے آنا ہوگا تو تب بھی آئیے۔ تو اصل میں یہ وہ روایات ہیں کہ جو اس زمانے میں منافقین کو مسلمانوں سے الگ کرنے کے لیے بتائی جا رہی تھیں، اور اس زمانے میں ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی تھی، اور ساتھ انہوں نے ڈسٹنگوش کرنا تھا، آئسولیٹ کرنا تھا منافقین کو مسلمانوں سے، تو یہ وہ حکم سخت دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک خاص موقع اور محل تھا۔ اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو اے جنرل سچویشن۔ جنرل سچویشن کے لیے یہی روایت ہے جو ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اجر زیادہ ہوگا تو یہاں اجر زیادہ ہے، اس میں کوئی شرعی عذر کا اصول نہیں ہے کہ نفلی نماز ہے، نفلی ہے کہ آپ مسجد میں جائیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی آپ کے پاس شرعی عذر اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو لازماً جانا چاہیے، نہیں، بلکہ یہ ایک درجہ زیادہ ہے، اس کا ثواب تو ہے ہی، آپ کے اوپر جو اسپریچول افیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کر دی کہ خواتین کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، جو خواتین
کو روکنے کی روایت تھی اس کا کیا مطلب تھا، اور جو یہ روایات ہیں جن میں یہ لگتا ہے ایک روایت یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کی اور یہاں یہ کہا کہ محض ثواب زیادہ بتایا، تو ان میں تطبیق کی بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ شکل بنتی ہے. اس کو سامنے رکھیے تو یہ روایت بالکل واضح اور بالکل ایک عمدہ ہمیں نصیحت کر رہی ہے کہ کوشش کیجئے اپنی زندگی کو آرگنائز کرنے میں زیادہ سے زیادہ، اور آپ کی جو ایک کوشش ہے اس کے اندر جماعت کی جو نماز ہے وہ شامل ہو. یہ وہ چیز ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس تیسرے سیگمنٹ میں خواتین حضرات ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور بائبل میں آج ہم نماز کا مطالعہ کریں گے کہ نماز بھی بائبل میں بالکل ایسے ہی بیان ہوئی ہے خواتین حضرات جیسے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ تراجم کی وجہ سے بعض دفعہ الفاظ اس طرح سے ہو گئے ہیں، اور پھر مزید برآں چونکہ یہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سینٹ پال نے کرسچینٹی کے اندر چونکہ شریعت کو منسوخ کر دیا، تو ان کے ہاں اب نماز جو ہے وہ صرف دعا سی بن کے رہ گئی ہے. اور میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا اور جن کی بڑی بڑی ان کی جو بکس ہیں وہ خود انہی 5 نمازوں کا نام بیان کرتی ہیں، اور صرف وہ نماز کی بجائے اس کو پریئر یعنی دعا کے تک لے آتے ہیں، جس میں رکوع و سجود نہیں رہتا، بس آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور. لیکن اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کریں تو خواتین حضرات وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضرت موسیٰ اور یہ سب لوگ اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں. اور ایبراہیم کیٹش کا شاید آپ نے نام سنا، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جوڈائزم کے اوپر، اور انہوں نے وہاں اس کتاب میں یہ بتایا کہ کیسے ہم لوگ 5 ہی نمازیں پڑھتے تھے، اور بعد میں پھر سہولت کے لیے ظہر کو اور عصر کو اکٹھا کر دیا گیا، اور مغرب اور عشاء کو، اور وہ 3 نمازیں رہ گئیں. یہ معلوم ہے شیما جس کو ہم کہتے ہیں بالکل جہاں سے اس کا آغاز ہوتا تھا، تو اس کے بعد باقی نمازیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے جو اہل تشیع ہیں وہ مغرب اور عشاء کو پڑھ لیتے ہیں ملا کے، اور ظہر اور عصر کو. تو اگر آپ یہودیت میں جائیں گے تو وہاں ایگزیکٹلی یہی تقسیم ہے کہ وہاں پہ 3 نمازیں رہ گئی ہیں. اور اگر آپ کو وہ کتاب مل جائے ابراہیم کیٹش کی جس کا نام ہے جوڈائزم ان اسلام، تو وہ آپ کو بالکل ایگزیکٹ آپ کو بتا دے گی ریفرنسز کے ساتھ کہ کس طرح اس مذہب میں بھی 5 ہی نمازیں ہیں. ایکسپیڈینسی کے لیے، سہولت کے لیے ان کو 3 کر لیا گیا. میں آپ کے سامنے کچھ اب اقتباسات پڑھ رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کا ذکر یعنی اوقات کا ظاہر ہے وہ تو ہم یہاں سے تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک پرپیچول پریکٹس کے ذریعے سے یہ نماز منتقل ہوئی جیسے قرآن میں. یعنی جیسے آپ قرآن میں اوقات تلاش نہیں کریں گے نماز کے، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی آف دا قرآن ایک اسٹیبلش پریکٹس کے طور پہ منتقل ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہم تورات میں یا انجیل میں نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کو ہم تلاش نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس وقت صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نماز کا تذکرہ پایا جاتا ہے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو شروع سے چلی آ رہی ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم نے جب اپنے حضرت اسماعیل کو بسایا تو دیکھیے وہاں جو الفاظ ہیں رب جعلنی والی دعا اس موقع پہ کی، اور کہا کہ لیقیم الصلاۃ، تاکہ میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اس ذریت کو یہاں بسا رہا ہوں اس وادی غیر ذی زرع میں. پھر آگے یہ کہا گیا لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں. حضرت موسیٰ آپ کو معلوم ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، آپ نماز قائم کیجئے مجھے یاد کرنے کے لیے. حضرت عیسیٰ نے یہ کہا کہ اوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہدایت کی کہ میں جب تک زندہ رہوں میں نماز پڑھوں. لقمان حکیم جو عربوں میں تھے، دیکھیے انہوں نے بہت کلیئرلی یہ کہا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے آپ نماز قائم کریں. اچھا، مشرکین مکہ جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے ہاں حج بھی اسی طرح سے موجود تھا. اور یہ جو قرآن مجید میں سورہ ماعون میں ذکر آتا ہے نا کہ فویل للمصلین، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. یہ انہی بیت اللہ کے پروہتوں کی طرف اشارہ ہے، یہی مشرکین عرب جو نماز کسل مندی سے پڑھتے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کا جو ریچول ہے یہ کتنا آل امبریسنگ ہے. یعنی سارے انبیاء نماز پڑھتے تھے، سارے انبیاء اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور جیسے میں نے قرآن مجید سے آپ کو یہ آیتیں کوٹ کی یا ہسٹوریکل ڈیٹیلز کوٹ کی، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سارے انبیاء یہ کام کرتے تھے. اب میں آپ کے سامنے کچھ وہ اقتباسات بھی پڑھ دیتا ہوں جس کے اندر تورات میں اور اسی طرح سے زبور میں اور انجیل میں آپ کو ملے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ کیسے نماز پڑھتے. تو اس سے جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی جو فرضیت ہے یا نماز کا جو آغاز ہے
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا جیسے کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے، یہ اس سے بہت پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کیا کہ ان نمازوں کے اندر اگر کوئی بدعت کا معاملہ ہے یا کوئی ایسی پریکٹس ہے جو داخل ہو گئی ہے، اس کو درست کیا، اور اس کے بعد اذکار میں قرآن مجید کو، ظاہر زمانے میں قرآن تو نہیں تھا پہلے، تو اذکار کے اندر قرآن مجید کو داخل کیا۔ تو اب یہ دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں کہ and moving on from there to the mountain on the east of Bethel, he put up his tent, having Bethel on the west and Ai on the east. یہ حضرت ابراہیم کی بات وہ یہ ہے کہ یعنی حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا، اور and there he made an altar and gave worship to the name of the Lord. یہ جو gave worship ہے یہ exactly اسی مفہوم میں ہے، اگر آپ اس کا ترجمے سے صرف نظر کریں کہ بیسکلی یہ اللہ تعالیٰ کی نماز انہوں نے آفر کی۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کے آگے لے کے جا رہا ہوں، آپ یہ ساری کوٹیشنز آپ بہت ساری دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ زبور میں اس کی مثال دیکھیے، But as for me, I will come into your house in the full measure of your mercy, and in your fear I will give worship, turning my eyes to your holy temple. یہ حضرت داؤد کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں آؤں گا اے خداون، اور میں دیکھیں نا لوگوں نے ان کا یقین کیا، اور یہ سن کر خداون نے بنی اسرائیل کی خبر لی، یعنی ان کا جواب دیا اور ان کے دکھوں پر نظر کی، ان سے صرف نظر کیا، ان کے دکھوں کو دور کیا، اور انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ تو یہ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جیسے سبح بحمد رب کا، یا جیسے آئے دوبارہ سجود کے الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، کہ بعض دفعہ اجزاء سے نماز کو یاد کر لیا جاتا ہے، نماز کے کمپوننٹ سے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ تم رکوع سجود کر رہے ہو یا رکوع سجود، تو یہ رکوع سجود خود نماز کی تعبیر ہوتے ہیں۔ ورکعوا مع الراکعین کے الفاظ تو قرآن میں آئے نا کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، مراد یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے کسی حصے کی طرف اشارہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، مراد نماز۔ اب یہ جو کہا نا اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا، یہاں کے مراد کے نماز میں سجدہ کیا، اس لیے کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یعنی نمازوں کے کمپوننٹ سے بھی نماز کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں اسی طرح سے یعنی اس کے بہت سارے پہلو آپ کو مل جائیں گے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ دیکھیے کہ متی کی جو انجیل ہے، اس کے چیپٹر نمبر 14 ہے اور یہ ورس 23 ہے، یہ جیزس کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں بائبل میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اینڈ آفٹر ہی ہیڈ سینٹ the people away, he went up into the mountain by himself for prayer. When evening was come, he was there by himself. یہ he went up into the mountain by himself for prayer. وہ نماز کے لیے وہاں گئے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں نماز کا جو یہ معاملہ ہے، بہت ساری آپ کو اور کوٹیشن مل جائیں گی کہ جو آپ کو بالکل بتا دیتی ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ بالکل کامن تھا، اور نماز جو پڑھی جا رہی تھی اس کے اندر یہ کوئی وہ اجنبیت نہیں تھی۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے خواتین حضرات یہ 5 بلکہ 6 نمازوں کے نام جیسے کہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں موجود ہیں، جیسے کہ وہ پڑھتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے یہ میٹنز اور وجل کا جو نام ہے یہ بالکل وہ نماز ہے کہ جو یا وہ دعا ہے جو تہجد کے ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے۔ لارڈز جو ہے یہ فجر کی نماز کے وقت کی دعا ہے، نونز جو ہے یہ عصر کے نماز کے وقت کی دعا ہے، ویسپرز جو ہے یہ مغرب کی نماز کے وقت کی دعا ہے، اور کمپلائن جو ہے یہ عشاء کی نماز ہے۔ ایگزیکٹلی آپ کو یہ ورڈز مل جائیں گے انہی 5 اوقات میں نماز پڑھ کے۔ آپ یہ جب آپ مطالعہ کریں گے کرسچینٹی کا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے یہاں جو اشراق کی نماز ہے یا چاشت کی نماز ہے، جو کہ صبح سورج کے نصف النہار آنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کا ذکر بھی ایسے ہی موجود ہے، گویا کہ وہ تسبیحات کا موقع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں یہ تذکرہ بالکل موجود ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اس میں جو قرآن مجید کے اذکار کو داخل کرنا تھا، یا اگر نمازوں کے اندر جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اضاعوا الصلاۃ کے الفاظ آتے ہیں کہ اہل کتاب نے نماز کو ضائع کر دیا تھا، خاص طور سے یہود نے، اور رکوع اور سجود اس کے اندر سے گم کر دیے تھے، تو اس کو سورہ مریم میں ہی بات آتی ہے، اس کو ایک مرتبہ پھر اپنی اصل صورت پہ بحال کیا تھا۔ تو یہ خواتین حضرات آج ہم نے بائبل کے کچھ حصے کا مطالعہ کیا۔ آپ کو موقع ملے آپ اس کو دوبارہ دیکھیے گا، یہ آپ کے گروپ میں یہ سرکولیٹ ہو جائے گا، جو یہ اقتباسات ہیں ان کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کے بعد آپ پھر سوالات کی طرف آ سکتے ہیں۔ خواتین حضرات یہ چوتھا سیگمنٹ جو ہے اس کا عنوان ہے ججنگ پیپل، یعنی لوگوں کو جج کرنا اور لوگوں کی آخرت یا دنیا کو طے کرنا۔ یہ ایک ہمارا عام مشغلہ ہے، ایک ایسا سوشل ایول ہے، ایک ایسا گاسپ کا تعلق کا موضوع ہے جو ہم عام طور سے استعمال کرتے ہیں اور عام طور سے اختیار کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کو ان کے
اپیرنس سے جج کر رہے ہوتے ہیں. مثلا انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے, چہرے پہ اگر داڑھی ہے یا اسکارف لیا ہوا ہے یا کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, تو گویا ہم ایک انسان کی نیکی کا یا ایک انسان کی آپ یہ کہہ لیجئے شخصیت کا اس کے لباس سے اور اس کے مظاہر سے, یعنی آؤٹ ورڈ اپیرنس سے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, جو بالکل بھی موضوع نہیں ہے. اس لیے کہ اپیرنس از آلویز اینڈ کین بی مس لیڈنگ. آپ کو نہیں پتا کہ دل میں وہ شخص کی کیا سچویشن ہے, وہ کس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, اور لباس میں وہ کیا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں یا جو انہوں نے باشرہ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے, اور کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات میں انہوں نے اسکارف لیا ہوتا ہے یا ایون چہرے کو کور کیا ہوتا ہے, لیکن اپنے معاملات میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ دے آر ناٹ اپ ٹو دا مارک. لیکن ایسی بھی ہیں ظاہر ہے آف کورس کہ جو دے آر اپ ٹو دا مارک, خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیں ان کے کپڑوں سے, کیونکہ ایک جو آؤٹ ورڈ اپیرنس ہے دیٹ کین بی مس لیڈنگ. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو آؤٹ ورڈلی آپ کو نظر آئیں گے بہت ہی باشرہ, لیکن اندر سے بہت ایک گھناؤنی پرسنالٹی وہ رکھتے ہوں گے. تو کبھی ایک شخص کو اس کے لباس سے آپ جج نہ کیجیے. انسان کی جو شخصیت ہے, انسان کا جو تقویٰ ہے, انسان کی جو انٹرنل حیثیت ہے, وہ اس کے شخصیت, اس کی ڈیلنگ سے آپ کو جج کرنی ہوگی, وہ اس کے اخلاق سے آپ جج کیجئے. اور آپ کو ویسے رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جج کریں. اس کی وجہ یہ خواتین حضرات کہ جج کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اندر سے ایک انسان کیسا ہے, یعنی اس کی جو انٹرنل شخصیت ہے, اس کی نیت میں کیا ہے, وہ سوچ کیا رہا ہے, اور یہ ہم نہیں جان سکتے, یہ تو خداوند تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا. تو جج کرنا جو ہے یہ ہمیں خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں تو صرف اپنی طرف سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کے اندر اچھائی دیکھیں, اس اچھائی کو اجاگر کریں, اس اچھائی کو نمایاں کریں. اور ایک چیز میں آپ کو خواتین حضرات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے جج کرنا ہی ہے کسی کو, چونکہ ہمیں بہت شوق ہے جج کرنے کا, ہم سے بس نہیں چلتا, تو پھر اپنے آپ کو جج کیجیے. اپنے آپ کو جج کرنا آسان اس لیے کہ ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہے کہ ہم کتنے تیس مار خواہ ہیں, ہم نے کیا زیادتی کی ہے اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ججمنٹ جو ہے, اگر کسی کو آپ کو بہت شوق ہے کرنے کا, تو لیٹس ٹرن دیٹ آئی وڈ سے لیٹس ٹرن دیٹ ٹیلیسکوپ ٹورڈز آر اون سیلف. آپ دوربین سے اوروں کو دیکھتے ہیں, اسی دوربین کو اپنے اوپر الٹا دیجیے اور اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیجیے, اور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ جو بہت اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں, جیسے کہ ایک شاعرہ نے کہا نا, ایملی برونٹے نے, کہ ورس ٹو ٹرسٹ مائی اون مائنڈ اینڈ فائنڈ دا سیم کرپشن دیئر. کہ میں انسانیت کو سمجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں آل ہالو سوائل اینڈ انسنسیئر, کہ یہ سارے اپنے بہت گھٹیا لوگ ہیں اور کمتر لوگ ہیں. لیکن جب میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ آئی فاؤنڈ دا سیم کرپشن ان می. میں نے اپنے اندر وہی چیز دیکھی. اور اسی کو بہادر شاہ ظفر, جو ظاہر بغل بادشاہ تو تھے ہی لیکن بہت بڑے شاعر تھے, آپ نے یہ کہا کہ ان کے آپ کا مشہور وہ اشعار ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اپنے آپ کو جج کیجئے, اپنی طرف نگاہ کیجئے. آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائی پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو اپنی برائی پہ نگاہ کیجئے, اپنے آپ کو جج کیجئے. اور یہ تو تھا دنیا کے حوالے سے. اسی قسم کی گفتگو ہم آخرت کے حوالے سے بھی کرتے ہیں. لوگوں کی ہم آخرت بھی جج کرتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا, یہ خدا کے قہر کا شکار ہوگا. یہ بھی ہمارا مقام نہیں ہے. جیسے دنیا میں آپ لوگوں کو جج نہ کریں دنیا کے حوالے سے, ان کے پیرنٹس کے حوالے سے, ان کے معاملات کے حوالے سے, ویسے ہی آخرت کے بارے میں کہ ان کا انجام کیا ہوگا, وہ کہاں جائیں گے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں, ان کا باقی لوگوں کا معاملہ خدا کے ساتھ چھوڑ دیں, خدا پر چھوڑ دیں. خدا کے پاس جو جسٹس ہے, خدا کا جو عدل ہے, اس پہ یقین کریں کہ جو کچھ وہ کرے گا وہ عدل کے مطابق کرے گا. ہمیں ایک آدمی کا ظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بالکل بعض دفعہ مس لیڈنگ ہوتا ہے, وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے, اور ہم اس کی بنیاد پہ بڑی بڑی آراء دے رہے ہوتے ہیں جو کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہے. خواتین حضرات, میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں, اور میں اپنے کو ہوسٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو سوالات ہیں اس کی طرف بڑھیں. السلام ڈاکٹر شہزاد. ڈاکٹر شہزاد, آپ ڈرنکنگ کی بات کر رہے تھے. میں نے یہ دیکھا ہے in our country right now, in America, people who drink say that what is haram is getting intoxicated and losing your faculties. Their reason is that the Quran has said that you cannot pray while you're drunk or intoxicated. So they explain that if you just take a few drinks and it relaxes you,
and control, it is okay. I've seen people pray regularly in our country and abroad, but they don't pray while they are drinking or drunk. What would you like to say about this? And secondly, आपने arrows की बात की थी, वो जरा मुझे समझ नहीं आई. If you could explain. जहाँ तक कम ड्रिंकिंग की बात है, यानी मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग इस्तदलाल करते हैं कि आपको नशा जो है वो अगर आता है लेट्स सी एक ख़ास मकदार में पीने से, तो अगर हम कम शराब पिए जैसे कपल ऑफ सिप्स, मे बी लेस दैन अ पैग और वट एवर, तो उससे कुछ नहीं होता. तो देखिए ये मैं शायद पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो मज़हब का प्रिंसिपल है कि वो जो प्रोहिबिशन होती है वो उससे बहुत पहले पहरा लगा देता है, क्योंकि ख़तरा ही होता है कि इंसान एक चीज़ के करीब जब आएगा तो ऐसे ना हो कि उस खड्ड में गिर जाए जो बिल्कुल करीब है. तो वो जो बाड़ लगाई जाती है ना खड्डे से, वो बहुत दूर लगा ली जाती है. और हम इंसान भी यही काम करते हैं. मैंने इसकी बहुत दफ़ा मिसाल दी है कि जब हम एयरपोर्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि आबादी को बहुत पीछे रखते हैं. हालांकि 1% चांस होता है सिविलाइज कंट्रीज़ में कि शायद आबादी में वो घुस जाएगा, आमतौर से वो रनवे पे सही आ रहा होता है. लेकिन एक इंस्टेंस ऑफ वायलेशन से आपको पता है कितनी ज़िंदगियाँ जा सकती हैं. तो सद्दे ज़रिया के तौर पे, इसका मतलब है प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आप क्या करते हैं, यू डोंट अलाउ रेजिडेंट्स टू सेटल नियर दैट एयर स्ट्रिप सो दैट इट कुड पोटेंशियली कॉज हैवक, है ना ये बात. तो ये इंसान भी ये काम करता है. यही मामला फ्लड्स के बारे में या यही मामला वोल्केनोज के बारे में है कि जिन कंट्रीज़ के अंदर वोल्केनो एक्टिविटी, इवन इफ वोल्केनो हैज़ रिमेन्ड डॉर्मेंट फॉर मेनी सेंचुरीज़, यानी बहुत सारे ऐसे आतिशफशां पहाड़ हैं जो बहुत अरसे से नहीं उन्होंने लावा उगला, लेकिन वहाँ पे भी एहतियात के तौर पे बहुत दूर आबादी रखी जाती है. तो ये इंसान, देखिए इंसान का तर्ज अमल भी यही है कि जहाँ पे ख़तरा होता है तो ख़तरे से बहुत दूर को रोक दिया जाता है. तो अल्लाह ताला का भी ये मामला है कि वो चाहते हैं कि चूँकि ख़तरा तो ज़ाहिर है नशे ही से पैदा होगा, नशा नहीं होगा तो ख़तरा तो नहीं पैदा होगा, लेकिन पता नहीं इंसान की तबीयत का कि जब वो एक कदम जब बढ़ाता है तो होते होते सरकते कहीं ऐसा ना हो कि फिर ज़्यादा पीना शुरू कर दे. तो ये इसको हम कहते हैं सद्दे ज़रिया, यानी प्रिकॉशन. एज ए प्रिकॉशन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, आपको सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग की हद तक नहीं है, बल्कि एक कतरा भी आप ना लें, बिकॉज एक चीज़ जो एडिक्टिव होती है, जिसमें एडिक्शन का चांस होता है, तो यू नेवर नो वेयर यू कैन लूज दैट पॉइज इन यू एंड दैट काम इन यू एंड यू स्टेप टूवर्ड्स दैट एक्सट्रीम थिंग. तो इस वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ये जो बात आई है, इसी वजह से देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कुल्लु मुस्करिन हराम, हर नशा आवर चीज़ जो है वो चाहे जितनी मर्जी हो वो ठीक नहीं है, वो नाजायज़ है. जहाँ तक वो डिवाइनिंग एरोज़ का ताल्लुक है, तो ये पांसे के जो तीर हैं इन पे ना जुआ खेला जाता था, और एक ख़ास तरह से अरबों का एक ख़ास तरीका था कि वो तीर को फेंकते थे और वो गोश्त पे लगता था. गोश्त को वो जो हारता था, वो जो एरोज़ थे वो फिर ये बताते थे आपको कि अगर आप हार गए हैं तो वो जो मीट होता था दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पोर, या इस तरह की कुछ और एक्टिविटीज़ थी जो वो करते थे. लेकिन बहरहाल ये अब बहुत कम होता है. ये अरबों का एक ख़ास अंदाज़ था जिसके अंदर इसी किस्म की एक्टिविटी पाई जाती थी, उनकी ख़ास एक्टिविटी. प्रोहिबिशन इज कि आप ज्यादा ना ड्रिंक करने लग जाएं, इसलिए शुरू ही ना करें. इज दैट इट? बिकॉज़ आई हैव सीन मेनी पीपल उलट है ये कि आप बिल्कुल भी ना पिएं, इसलिए कि अगर आपने ज़रा सा पिया तो कहीं ज़्यादा पीने ना लग जाए. ऐसा नहीं है कि जो आपने, इसको रीफ्रेज मैं करूँगा कि बिल्कुल भी ना पिएं, इसलिए कि अगर आप एक कतरा भी पिएंगे तो यू नेवर नो कि कहाँ आप यू जस्ट एक्सीड द लिमिट. Sohail Anwar, you're next. डॉक्टर शिदात सलीम, थैंक यू. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने शुरू के आपके सिर्फ 2 मिनट मिस किए थे, तो अगर आपने इसमें एड्रेस कर दिया था मेरा क्वेश्चन, माय अपॉलॉजीज, बट आई विल से माय क्वेश्चन एनीवे. जो आयत आपने कुरान की दिखाई थी उसमें शराब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है खुमर का लफ्ज़. खुमर की कुछ लोगों ने जो ट्रांसलेशन की है वो की है एज अ वाइन दैट्स डिराइव्ड फ्रॉम आइदर डेट पाम और डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेप. अब शराब जो है वो बार्ली से भी बनती है, वीट से बनती है, हनी से भी बनती है, जैसे वोडका है, स्पिरिट्स हैं, बियर्स हैं. तो कुछ हमारे जो मज़हब थे जैसे हनफी या कुछ और मुतज़ालिस, वो ये कहते थे कि जो सिर्फ ग्रेप वाइन और डेट पाम की जो वाइन है दैट शुड बी प्रोहिबिटेड, रेस्ट ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेजेस शुड बी अलाउड. तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा था आपको. तो देखिए ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप एक चीज़ की इल्लत जब कॉज बता दी जाए तो आप कहें कि नहीं जी हम कॉज को नहीं देखेंगे, ज़ाहिर को देखेंगे.
اگر تو ظاہر کو دیکھیں گے تو پھر تو 6 چیزوں ہی سے شراب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنتی تھی، جیسے آپ نے کہا کھجور ہیں، اسی طرح سے ویڈ ہے، اسی طرح سے ڈیٹس تھے، اسی طرح سے شہد ہے، اور بھی بعض چیزیں ہیں. تو اسی لیے بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ 6 چیزیں ہیں جن سے شراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنتی تھی، اگر ان چیزوں سے بنے گی تبھی ناجائز ہوں گی. تو یہ تو اصل میں مقصد پھر سمجھنے کا فوت ہو جائے گا نا، کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ ان 6 چیزوں کو پروہیبٹ کیا جائے، مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ پروڈیوس کرے. اگر وہ علت کہیں اور آ جائے گی، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تلوار سے لڑا جاتا تھا تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آج بھی آپ تلوار سے لڑیں، کیونکہ مقصد تو لڑنا ہے. آج بھی اگر آپ تلوار سے لڑیں گے بندوق کو چھوڑ کے تو آپ غلطی کریں گے نا، کیونکہ مقصد کے پیچھے اصل میں اس زمانے کے ویپنز کو یوز کرنا ہے. بالکل ایسے ہی یہاں پہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انٹاکسیکیشن کو روکا جائے. تو انٹاکسیکیشن اگر اس زمانے میں 6 چیزوں سے تھی، اب تو بہت سارے اور ذرائع آ گئے ہیں، جیسے آپ نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا، اس سے بھی بلکہ اور زیادہ ہیں. تو اٹ از ناٹ دی جسٹ دی دوز 6 تھنگس، بیکاز دی ریزن فار پروہیبیشن از انٹاکسیکیشن. تو وہ انٹاکسیکیشن جب باقی چیزوں سے ہوگی یا باقی اور جو انگریڈینٹس ہیں ان سے پیدا ہوگی، تو دیٹ وڈ مین کہ آپ نے ہر قسم کی چیزیں جو نشہ پروڈیوس کرتی ہیں ان سے باز آنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی کبھی قرآن کی جو لینگویج ہے اس میں جو میٹافور اور ایلیگوری کے اندر جو پرابلم ہوتا ہے، کبھی کبھی تو قرآن ڈائریکٹلی بات بتا دیتا ہے، کبھی کبھی قرآن ٹاکس ان متشابہات جسے جاوید فہمانی صاحب کہتے ہیں، کبھی کبھی وہ میٹافور میں بات کرتا ہے، کبھی ایلیگوری میں بات کرتا ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی ڈفرینشیٹ. دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ پیرابلز ہوں ایلیگریز ہوں، ان سب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جہاں پہ ہوتی ہیں واضح ہو جاتی ہیں. خمر جو ہے نا، یہ اصل میں شراب نشہ، یہ ایک نشہ آور ڈرنک آپ ایسی کیجئے، وہ مشروب جو آپ کو نشہ دیتا ہے اس کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں. تو خمر انما الخمر والمیسر، جیسے میسر جوا ہے. اب جوئے کی بہت ساری فارم ہے. رشین رولے جو ہے وہ زمانے میں تو نہیں تھی، اس زمانے میں جوا اور طرح کھیلا جاتا تھا. تو اب آپ یہ کہیں جی کہ جب تک جوا اس طرح سے کھیلا نہیں جائے گا تو وہ ناجائز نہیں ہوگا. نہیں، اصل چیز وہ کام ہے جو آپ گیم آف چانس کھیلتے ہیں. وہ گیم آف چانس کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں. خمر جو ہے یہ کوئی متشابہ چیز نہیں ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ متشابہات کا تعلق اصل میں آخرت کے احوال سے ہے یا اللہ تعالیٰ کے احوال سے ہے جو ہم نہیں جان سکتے. تو تشبیہاً ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو ظاہر نہیں ہوگا، لیکن ہماری زبان میں چونکہ ورڈ ہاتھ ہے تو تشبیہاً بتایا جاتا ہے. تو متشابہات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کا مطلب معلوم نہیں ہے. متشابہات کا مطلب ہے وہ جن چیزوں سے ہمیں ان کو بتایا جا رہا ہے وہ آخرت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں. ابھی ورڈز انوینٹ نہیں ہوئے ان کو بتانے کے لیے، تو دنیاوی ورڈز کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے واضح ہیں. ان کا تعلق قرآن مجید کی ایسی آیتوں سے نہیں ہے جس میں آپ کے لیے کوئی ہدایت پیش نظر ہو یا بتانا مقصود ہو. وہ آخرت کے حوال ہیں. جیسے یہ کہا گیا کہ دنیا جہنم میں 19 فرشتے مقرر ہیں، یا یہ کہا گیا کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا جس کا نام زقوم ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی گرفت میں نہیں آ سکتی ہیں. تو یہ آخرت کے حوال یا اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں بعض تفصیلات ہیں جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں. ادروائز دس از ناٹ اے کیٹیگری وچ ایکچولی نیڈز اینی ایکسپلینیشن. باقی سارا قرآن مجید دیکھیں، قرآن تو یہ کہتا ہے وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے. عربی مبین کا مطلب ہے ان لوسڈ عربک، ان کلیئر عربک، ان ایلوکوینٹ عربک. تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. Thank you, Dr. Salim. Aslam Bey, you're next. Hello, Assalamu alaikum, sir. Sir, I want to ask, when we study scriptures, اس میں ایسا کہا جاتا ہے کہ رب کی مرضی سے ڈیتھ ہوتا ہے، لیکن اگر سوسائٹی میں دیکھیں، ابھی ہمارے یہاں پہ، میں ممبئی سے رہتا ہوں، ابھی ہمارے یہاں ایک ایکٹر کا سوسائڈ ہوا، اور اس کے علاوہ بھی بہت بار لوگ مرڈر کر دیتے ہیں، اور ڈاکٹر سے بھی کبھی لاپرواہی ہو جاتی ہے اور ڈیتھ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ اگر ٹائم پہ کرتے تو ڈیتھ نہیں ہوتا. تو ڈیتھ ہم لوگ انسانوں کے اوپر ہے یا رب کی مرضی سے ڈیتھ ہوتا ہے؟ سو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. نہیں دیکھیں، ڈیتھ کبھی کبھی لوگ ٹوبیکو کنزیوم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے رب کی مرضی ہوگی. ہم کہتے ہیں اورل کینسر ہونے کا چانسز ہے، تو ارے نہیں، اللہ کی مرضی ہوگی تو زندگی وہی دینے والا ہے. پھر وہ لوگ کنٹینیو ہیونگ ٹوبیکو، اینڈ پھر یہ ساری چیزیں. اور کچھ لوگ دلیل بھی دیتے ہم لوگ اتنے سال سے ٹوبیکو کھاتے ہیں، ہم لوگ کبھی اورل کینسر ہوا نہیں. ایسی چیزیں. تو ڈیتھ کا ریلیٹڈ مجھے تھوڑا کلیئرٹی چاہیے سر. دیکھیں یہ 2-3 چیزیں ہیں جو اس میں ایکسپلینیشن کا تقاضا کرتی ہیں. ایک چیز ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے کاز کیا ہے اور ایک نالج کیا ہے. یعنی ایک چیز ہے کسی چیز کی وجہ، اور ایک چیز ہے کسی چیز کا علم.
اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کب انسان نے فوت ہونا ہے، کب دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ جو کاز ہے اس کو وہ گورن خود نہیں کر رہے ہوتے. مثلا ان کو یہ پتا ہے کہ فلاں آدمی کی آج ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی، لیکن وہ جو ایکسیڈنٹ میں غلطی کس کی ہے، بریکس آپ نے نہیں لگائیں یا دوسرے آدمی نے زیادتی کی، یہ سب حالات پہ چھوڑ دیا ہے. یہ کوئی خدا کنٹرول نہیں کر رہا. کینسر سے اگر ڈیتھ ہو رہی ہے تو خدا کے صرف نالج میں ہے. یو سی، جو آپ ایک ڈسٹنکشن کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ خدا کا کسی چیز کا علم ہونا اور ایک اس چیز کا واقع ہونا، یہ دو الگ چیزیں ہیں. وہ واقع تو ہوگی عام حالات کے عام کازز کے تحت، لیکن اللہ کو پتہ ہوگا کہ کیوں، کہ یہ کیسے ہو رہی ہے اور کب ہو رہی ہے. مثلا جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ ایک شخص کی غفلت سے اس نے گن چلائی، he was just practicing or maybe cleaning the gun، اور کوئی پاس بیٹھا تھا وہ فوت ہو گیا. اب یہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ واقعہ خدا کے علم میں ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ خدا کی مرضی سے ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی یہ اصل میں ہم کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ دوسرے کو ڈھارس دینے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک دن متعین کیا ہوا ہے، اگر ایک کینسر پیشنٹ ہے ہی ہیز ٹو گو ون ڈے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہیومن ریلیشنز میں ایک تسلی کا جملہ ہے، ورنہ اگر آپ میٹافزیکلی دیکھیں، ماں بعد الطبیعاتی جو طریقہ ہے اسے دیکھیں تو خدا کا علم الگ ہے. اس کو علم ہے کہ یہ کیا ہونا ہے، کیوں ہونا ہے، وہ نیچرل فزیکل لاز کے تحت وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. خدا جو ہیں اس کو ہونے دیتے ہیں اور بعض دفعہ مداخلت بھی کر دیتے ہیں. جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کا شارٹ امکان ہوتا ہے، ایک آدمی بہت زیادہ انجرڈ ہوتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت کم چوٹ ہوتی ہے اس کو لیکن پھر وہ مطلب ظاہر شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ان نیچرل چین آف ایونٹس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے. تو یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، یہ خدا کے علم میں ہے. سر ایک آرگومنٹس ویسا دیتے ہیں، جیسے میں بھی ڈسکس کرتا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صدیوں سے ٹوبیکو وغیرہ کھاتے ہیں، ہم لوگ کو ابھی اورل کینسر نہیں ہوا، یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی دیکھیں نا، یہ اصل میں یہ چیز ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس کی بنیاد پہ رائے قائم کی. آپ کو تو جو مذہب نے عقل دی ہے، اس نے عقل نے یہ بتایا تھا کہ ہر وہ چیز جو صحت کو نقصان دہ ہو سکتی ہے اس کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اب کسی وجہ سے وہ آپ کو اس نے نقصان نہیں کیا، آپ نے ٹوبیکو کھائی اور کسی وجہ سے آپ کو کوئی کینسر نہیں ہوا، تو اس کو دلیل کے طور پہ نہیں پیش کرنا چاہیے. کیونکہ ایک چیز جو کہ نقصان دہ ہے، وہ نقصان ضروری نہیں کہ ہر دفعہ اس کو ہو، لیکن چونکہ نقصان ہونا ہو سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پوٹینشلی ڈینجرس ہے. تو پوٹینشلی ڈینجرس چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی عقل جو ہمیں دی ہے اس میں یہ بتایا کہ جان ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہمیں پرزرو کرنا چاہیے. تو ایوری تھنگ وچ کازز پوٹینشیل ڈینجر کا کیا مطلب ہے؟ پاسبل ڈینجر، اٹس ناٹ سرٹن ڈینجر. تو ہمیں اصل میں جو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ دی ہے کہ پاسبل ڈینجر، پوٹینشیل ڈینجر سے بچ کے رہنا ہے. اگر گاڑی چلانی ہے تو بریکس جو ہیں وہ چلنی چاہیے، ورنہ یہ آپ دلیل نہیں دے سکتے جی کہ میں تو 10 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں، میری بریک لوز ہے، میرا تو ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوا. وہ ایک ہی دفعہ ہوگا اور پھر آپ مطلب فارغ ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی وہ ایک ہی دفعہ کسی کو کینسر ہوگا کسی کو، اور آپ کو پھر یہ دلیل دینا آئے گی نہیں. تو یہ اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ احتیاطاً آپ کو کرنی چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں کر رہے ہوتے تو آپ بچ جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ کتنے ہی لوگ ہیں لائسنس کے بغیر پھر رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی چلانے ہی نہیں ہوتا اس لیے کبھی پکڑے نہیں گئے، لیکن ایک دفعہ ہوگا تو پکڑے جائیں گے، بہت برا پکڑے جائیں گے. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو اس طرح گھر چھوڑ کے جاتے ہیں اور تالا نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں جی کوئی چور نہیں آئے گا، اور 10-15 سال بیت جاتے ہیں نہیں آتا، ایک مرتبہ آ جاتا ہے اور پھر ایسی ہی دھلائی ہوتی ہے اور ایسی صفائی ہوتی ہے گھر کی کہ سب کچھ چلا جاتا ہے. تو اصل میں یہ جو احتیاط کا رویہ ہے یہ تو ایک الگ سی چیز ہے، تو اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. احتیاط کا رویہ آپ کو ہر حال میں اختیار کرنا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں کام نہ کرنے سے. بہت سارے سگریٹ لوگوں نے پیے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ میرے والد صاحب کی عمر 90 سال تھی، ساری زندگی سگریٹ پیتے رہے. بھئی وہ کسی وجہ سے ان کو ساتھ وہ افیکٹ نہیں ہوا، لیکن پوٹینشلی یہ چیز ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہے نا، یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ ہر آدمی جو پیے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا. تو جس چیز کا پوٹینشیل ڈینجر ہے، پاسبل ڈینجر ہے، انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کی لائف ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ گیمبل نہیں کر سکتے، اس پہ آپ اس کے ساتھ آپ یو جسٹ کی ناٹ سے کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھ لی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ کو خدا کو ڈیتھ کا نالج ہے، لیکن ڈیتھ ہمارے ہی سرکمسٹانسز یا اس سے ہوتے ہیں، یہ جو یعنی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ گاڈ انٹرفیئر بھی کرتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ علاج کرتے ہیں لیکن علاج کارگر نہیں ہوتا. یعنی یہ بات کہ آپ نے علاج کیا لیکن علاج کارگر نہیں ہوا، تو یہاں آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے بھی ٹرائیڈ آور بیسٹ، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہم خود نہیں کچھ کر سکے. یہاں مرضی استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ بات کہ آپ نے بریکیں لوز ہیں اور آپ ایکسیڈنٹ آپ نے کر دی اور آپ نے کہا اللہ کی مرضی ہے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ آپ یہ حماقت کریں گے
اس حماقت کے نتیجے میں آپ کی جان جائے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا. اس کو مرضی نہیں کہہ سکتے آپ. مرضی تب ہوگی کہ when you expend all your energy, everything that is right, and still you are not able to do something. آپ نے پورا علاج کرایا اور آپ نہیں، حالانکہ وہ اتنا بڑا مرض نہیں تھا لیکن خدا کی مرضی تھی کہ آپ اسی طریقے سے جائیں، وہاں یہ لفظ بالکل ٹھیک استعمال ہوگا. لیکن اگر آپ کی کیئرلیسنس سے کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ خدا کو ایٹریبیوٹ کرنا، یہ اس سے میرے خیال اللہ میاں شاید ناراض ہو جائیں. سر آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ بائبل کے اندر جو نمازوں کے اوقات تھے وہ وہی 5 تھے، اور اس طریقے سے تہجد کی ایک دعا ہے وہ ملا کے 6 ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نمازیں جو ہیں ان کے اوقات کے حساب سے ادا کرنی ہیں. اس طریقے سے آپ نے یہود نے اپنی نمازیں 3 کری، اسی طریقے سے ہمارا ایک سیکٹ ہے جو کہ اپنی نمازوں کو 3 کرتا ہے اور ان کی کنٹینیوٹی بھی کرتا ہے. ایک تو ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ اگر آپ کا کوئی عذر ہے تو پھر آپ ملا سکتے ہیں یا اس کے اندر جو ہے نا وہ موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی نے کنٹینیوٹی کری ہوئی تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ وہ بدعت مار دیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، ہم ظاہر ہے ہم اس کا تعلق اس سے کہ وہ استدلال کیا کرتے ہیں. استدلال اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے بعض دفعہ وہ کرتے ہیں کہ وہ عین اس ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں ایک کا وقت ختم ہو رہا ہے دوسرے کا شروع ہو رہا ہے اور وہ اس لیے ملا کے پڑھ رہے ہیں، یا وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ نمازیں ہی آپ اصل میں 3 ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ شیعوں میں کوئی ایک رائے نہیں ہے جس میں آپ یہ کہہ سکیں. اٹ ڈپینڈس کہ وہ استدلال کیا کریں. اس استدلال کے جواب میں ہم استدلال کریں گے. تو جب بھی کوئی آدمی تعویل کی جگہ پہ کھڑا ہوگا، انٹرپریٹیشن کی جگہ پہ کھڑا ہوگا، تو استدلال کیا جائے گا اور اس کا معاملہ خدا پہ چھوڑا جائے گا. ہم یہ کہیں گے جی کہ ان کا جو اس آیت کا فہم ہے یا دین کا جو فہم ہے وہ ہمارے فہم سے مختلف ہے، ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ اس فہم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کو ہمیں خدا پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. Asma Khalid, you're next. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں کوشچن یہ تھا کہ آپ نماز کی بات کر رہے تھے تو کیا کبھی ایسا ہوا کسی نیشن میں کہ وہ نماز پڑھیں اور ان کو مطلب نہ آتا ہو، یعنی جو وہ لینگویج بولتے ہیں وہ نماز کی لینگویج ان کی لینگویج سے ڈفرینٹ ہو اور وہ پھر بھی پڑھتے رہتے ہو؟ ایسا ہوا؟ اور کیا جب ہم ایسے کرتے ہیں تو ہماری نماز قبول ہوتی ہے یا نماز کا مطلب پورا ہوتا ہے؟ دیکھیں، نماز کی قبولیت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہے اور دعا کرنی چاہیے، امید کرنی چاہیے کہ وہ قبول کر لیں گے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو بڑا کم ہوگا. اگر آپ کو نماز کا مطلب نہیں آتا یا سمجھ نہیں آتی تو عین ممکن ہے خدا تو قبول کر لیں، لیکن نماز کا جو مقصد ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھیں، اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو نماز کا جو بنیادی مقصد تزکیہ ہے، آپ کو بہتر انسان بنانا ہے، وہ نہیں ہوگا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں جو بڑے نمازی ہیں لیکن ان کی ڈیلنگز بہت خراب ہیں اسی وجہ سے. اور ایسی بہت ساری نیشنز ہیں جن کو عربی چونکہ نہیں آتی، بہت سارے علاقے ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے، تو وہ بغیر سچ سوچے سے نماز پڑھتے ہیں. وہ نماز ان کی زبانیں اور ہیں، یہ جو مثلا جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہے، ترکمانستان ہے، آذربائیجان وغیرہ ہیں، ان کی روسی کی زبان ہے تو ان کی اپنی زبان عربی نہیں ہے. تو جن جن جگہوں پہ عربی زبان ان کی اپنی نہیں ہے وہاں دے آر آل سفرنگ فرام دس. تو لیکن ان کو پھر وہاں پہ عربی میں جو اتنا حصہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سمجھنا چاہیے. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اٹ ول ناٹ ہیو دا ریکوائرڈ افیکٹ. ٹھیک ہے. I'm saying کہ مسلمس کے علاوہ کوئی اور نیشن ایسی رہی ہے اچھا، جس میں میرے علم میں نہیں ایسی، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ باقی تمام جو نیشنز ہیں ان میں ہوا صرف یہ ہے کہ ایک زبان کو پرسکرائب نہیں کیا گیا جیسے عربی یہاں پہ پرسکرائب کی گئی، وہاں پہ ٹرانسلیشنز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. تو چنانچہ کرسچنز اگر بائبل پڑھ رہے ہیں جرمن میں یا فرینچ میں یا اسپینش میں یا چائنیز میں، وہ ٹرانسلیٹڈ بائبل پڑھتے ہیں اور ان کے ہاں جو دعائیں ہوتی ہیں اسی ٹرانسلیشن میں ہوتی ہیں جو ان کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اسٹینڈرڈائز زبان وہاں پہ کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر جیزس کی زبان ایرامائک تھی تو ایرامائک زبان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اب آپ نے سب نے اسی میں دعا پڑھنی ہے، بلکہ وہ ترجمے کی اجازت سے وہ پڑھتے ہیں. میں آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے وہاں مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اوریجنل ٹیکسٹ چونکہ محفوظ کیا گیا عربی زبان میں، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعض حصے ہیں جن کو عربی زبان میں ان کو مشروع کر دیا، تو اس لیے ہمارے یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. باقیوں میں چونکہ ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ عام ہیں اور ان کو اجازت مل گئی بھی ہے، تو دے انڈرسٹینڈ واٹ دے آر ڈوئنگ. Thank you, Dr. Salim. Ahmed Shuaib, you're next. So I was wondering why was the sunnat of the other religions, e.g. Jews and Christians, interpolated, and then how can we claim that our sunnat, which was from a prophet of God, how is that not corrupted? نہیں، اس کی بڑی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ اگر آپ بنی اسرائیل کی ہسٹری دیکھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں کی ہسٹری دیکھیں تو وہاں نبوت کا جو انسٹیٹیوشن تھا اٹ واز ان کرنسی. اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو آنے والا نبی اس کو درست کر دیتا تھا.
اس وجہ سے اس کو پرزرو نہیں کیا گیا، نہ ان کے اسکرپچرز کو پرزرو کیا گیا، نہ ان کی پریکٹس کو پرزرو کیا گیا، کیونکہ وہ جب تک رہتی وہ رہتی، جب کوئی کرپشن اس میں ہوتی تو دی کمنگ پروفٹ وڈ ایکچولی ریکٹیفائی اٹ، اس لیے وہاں ضرورت نہیں پڑی. اس کے بعد پھر پروفٹ کے بعد وہ جو طریقہ اختیار کیا گیا، وہ طریقہ وہ اختیار کیا گیا وچ گیوز سرٹیٹیوڈ، یعنی جس طرح اسٹیبلشڈ ہسٹری منتقل ہوتی ہے، اسٹیبلش فیکٹس منتقل ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنی ٹرم میں تواتر کہتے ہیں، پرپیچول کانکرنس کہتے ہیں انگریزی میں. تو پرپیچول کانکرنس کا طریقہ اختیار کیا گیا جو which is something which is adopted regarding other facts of history as well، جس کی وجہ سے وہ پرزرو ہو گیا. کیونکہ اب نبی نے نہیں آنا تھا، پہلوں میں پرزرو نہیں کیا گیا کیونکہ نبیوں نے آنا تھا، وہ کرپشن ٹھیک ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت کے بعد یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا کہ گائیڈنس میں کرپشن نہ ہوتی. تو وہ طریقہ پھر وہ اختیار کیا گیا کہ آپ کو جو قرآن دیا گیا اور جو سننا دی گئی وہ اس طریقے سے دی گئی کہ it had certitude and there was no chance کہ وہ کرپٹ ہوتی. لیکن سر اگر نماز جیسے ایسے دی ہوئی تھی 5 وقتوں کی، تو پھر تو ویسے ہی چلتی رہی، تو ویسے ہی چل رہی ہے. دیکھیں 5 نمازوں کو کسی نے کی نفی نہیں کی، توجیہ کی ہے. یہ ایسے ہی کسی قرآن کے ٹیکسٹ کی کوئی نفی نہیں کرتا، قرآن کی انٹرپریٹیشن کی کوئی آدمی نفی کر دیتا. یہ تو سننا کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے کہ کسی نے 5 کو 3 کر دیا. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ 5 نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 5 کو آپ 3 کر سکتے ہیں. مچ لائک دا فیکٹ کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں آیتوں کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے، ٹیکسٹ تو وہی ہے. تو انٹرپریٹیشن کا جو اختلاف ہے وہ تو رہے گا اور وہ استدلال کی بنیاد پہ ڈسکشن ہوتی رہے گی. یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ انٹرپریٹیشن کا اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ تو نہیں مختلف ہی. یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ اب نمازیں 5 نہیں ہیں یا روزے 30 نہیں ہیں، وہ بعض دفعہ انٹرپریٹ کرے گا. مثلا دیکھیے کہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ رات کو ہم روزہ کھولیں گے، اور جو اہل تسنن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مغرب پر روزہ کھولیں گے. تو فرق اصل میں انٹرپریٹیشن کا کہاں سے پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو مکمل کرو. تو اہل تسنن یا جو سنی حضرات انہوں نے کہا کہ رات سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی سن سیٹ ہو، اور انہوں نے کہا نہیں جی سن سیٹ میں تو ابھی روشنی ہوتی ہے، رات سے مراد یہ جب پہلا ستارہ نمودار ہو. تو یہ تو اصل میں انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے. اٹ از ناٹ اے ڈفرنس آف اوپینین پر سے. سعید خان. Hello, can you hear me? جی آگے. Right. Assalamu alaikum, Dr. Salim. Very enlightening lecture. Thank you very much for that. So my question is regarding the presence of Salah in various books of Bible, Psalms, Old Testament, etc. If we are making this assertion that Salah is present in the Bible, then we must highlight what are the definitive features of Islamic Salah, right? And then we can compare whether these definitive features are present in the forms of worship in various books of Bible. For example, mere presence of sujood or prostration cannot be considered as namaz or salah, right? In other words, let's say that astronauts reached Mars and they find creatures which look like human beings in their appearance, but merely the appearance cannot be used to make the claim that these Martian creatures are human beings. So my question is, what are we defining as the definitive or key features of Islamic Salah that are present in the forms of worship in the Bible, defined in the Bible, to make this strong claim? Because this claim is very strong, that the Islamic Salah or the forms of Islamic Salah, the parallels of forms of Islamic Salah are present in the Bible. Also, just a brief request, can you please give us some references regarding this, beside Abraham Geiger's book Judaism and Islam? اچھا، تو آپ کے جہاں تک سوال کا تعلق ہے، دیکھیے میں نے تو اس کا جواب لیکچر کے دوران دینے کی بھی کوشش کی تھی. وہ یہ بتایا تھا کہ ہم صلات کے فیچرز کو اسکرپچر سے ڈرائیو نہیں کر رہے. وہ تو بائبل کو چھوڑیں، قرآن سے بھی نہیں ہم کرتے. یعنی میں نے مثال دی تھی کہ دیکھیے قرآن کی رکعتیں کتنی، نماز میں کتنی رکعتیں ہیں یا کتنی نمازیں ہیں یا ان میں کیا پڑھنا ہے، یہ تو قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے. یہ تو انڈیپینڈنٹلی پروفٹ کی پریکٹس سے پتہ چلا ہے. بالکل ایسے ہی بائبل میں بھی صرف مینشن ہے نماز کا. یہ نماز کے فیچرز کیا ہوں گے، وہ کتنی پڑھی جائے گی، وہ کس ٹائم پہ پڑھی جائے گی، یہ تو اسکرپچرز کا موضوع ہی نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ پریکٹس ہے پروفٹس کی جو اسکرپچر کے علاوہ منتقل ہوتی ہے، جس کو ہم سننا بھی کہتے ہیں. تو اس وجہ سے وین وی آر ڈرائیونگ صلاح فرام دا بائبل، وی آر ناٹ ڈرائیونگ اٹس کمپلیٹ فیچرز. واٹ وی آر ایکچولی ریفرنگ ٹو از کہ یہ اٹس ناٹ اے نیو کانسیپٹ ان اسلام. یعنی قرآن از ناٹ دا فرسٹ بک ٹو پریزنٹ واٹ
Salah is, or the Prophet Muhammad is not the first prophet to present what Salah is. It's already present as a concept and as a practical ritual in the previous prophets. And just as the Quran refers to Salah without going into the details, in a very similar way, the Old Testament, the Psalms and the New Testament refer to the Salah without going into details, or exactly as the Quran refers to the Salah by referring to its components. For example, it is said, Sabbih bihamdi rabbika, or it says, Warka'u ma'ar raki'in, kneel before God the way these people kneel. Of course, kneeling is part of the prayer. And we know the context, wherever this verse occurs, it refers to the prayer. So, at times the prayer is mentioned as the word prayer in the Quran as well as in the previous scriptures. And at times its components are meant to signify the prayer itself, exactly as in the Quran. So I think you need to make this distinction that when I was referring to the previous scriptures, I was actually referring to the fact that they mention that there is something called the prayer, just as the Quran mentions something called the prayer, without going into the details. So this was the parallel that I was trying to draw. And also I gave you those verses from the Quran, in which Jesus said, Awsani bis salat, I have been directed to pray. And Moses was told, Akim as salat al zikri, that you establish the prayer so that you can remember me. God is telling this to Moses. So something which is already referred to in the Quran regarding Moses, regarding Abraham, is just being reflected, and you can find that reflection in the previous scriptures. So that was and as far as these references are concerned, if you're part of our WhatsApp group, in which we share these, these lecture handouts and notes, you'll get those references as well. Usama? अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप नमाज के बारे में बताते हैं तो आप उसके तवातुर के बारे में बताते हैं, तो तवातुर हम कहाँ से ड्राइव करते हैं? क्या वो अरबियों से ड्राइव करेंगे जो आज के अरबी हैं, या कूफियों से ड्राइव करेंगे? क्योंकि जब इमाम अबू हनीफा से पूछा गया कि आप रफ़ा यदैन क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो वालिद है वो कूफा के रहने वाले थे, तो उन्होंने वहाँ पे दो जलील कदर सहाब को देखा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद गालिबन और हज़रत अली, और वो रफ़ा यदैन के बगैर नमाज पढ़ते थे। और मिज़ान में भी जब हम देखते हैं तो गांधी साहब ने जो कंपोनेंट्स वहाँ पे लिस्ट किए हैं वो किस तरह ड्राइव किए हैं, कैसे उनके ऊपर आप मुतवातिर साबित कर सकते हैं? जी, वो कॉमन चीज़ें ले ली हैं सब ने। देखिए, तवातुर जो है वो डिराइव इस तरह से किया जाता है कि उम्मत में इस वक्त जिस चीज़ पर इजमा है, इजमा का मतलब है कंसेंसस है, और जो सारी उम्मत में जो चीज़ फ़हम के लिहाज से मौजूद है और प्रैक्टिस के लिहाज से मौजूद है, उसको इनलिस्ट किया जाता है। तो इस वक्त जो नमाज जैसे हम पढ़ते हैं, नमाज की जो औकात जैसे हम पढ़ते हैं, नमाज के जो कंपोनेंट्स की जो बात हिस्से हम पढ़ते हैं, वो सारे के सारे आजकल के मुसलमानों के अमल से आप देख के इसको फिर आप बैक प्रोजेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये किसी ज़माने में वजूद में आए, या ये दे कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द प्रॉफिट। अगर ये किसी ज़माने में वजूद में आएगा तो फ़ौरन पता चल जाएगा ये बिदअत है या कोई एक चीज़ ऐड हुई है। अगर आपको इसकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि दे गो राइट बैक टू द प्रॉफिट। और जहाँ तक रफ़ुल यदैन का ताल्लुक है, देखिए रफ़ुल यदैन जो है ये नमाज का लाजिम हिस्सा नहीं है, ये नमाज का नफली हिस्सा है। ऐसा लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया और कभी नहीं किया, तो कुछ लोगों ने नहीं करने को पक्का कर लिया, किसी लोगों ने करने को पक्का कर लिया। तो जो चीज़ अपने नेचर ही में नफली थी उसको करना ना करना बराबर था, उस पर लोगों ने एक्चुअली एक स्टांस ले लिया, एक पोजीशन ले ली, और फिर हमारे यहाँ बहुत सारे इख्तिलाफात पैदा हो गए। तो हमें तो ये देखना है कि जी मसला ये था कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, तो ज़रूरी नहीं था कि नमाज को बिल्कुल एक परफेक्ट फॉर्म में हमारे सामने पेश कर देते। तो देखिए उन्होंने ये किया ना, उन्होंने उस फॉर्म को पेश करने के दो तरीके थे, इसको लिख के दे दिया जाता, मगर चूंकि वो चीज़ अमल की थी तो आपने अपने सहाबा, जो कि हमें मालूम होता है कि जब वो रुखसत हुए हैं 1 लाख के करीब थे, वो नमाज पढ़ते पढ़ाते रुखसत हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मक्की दौर से नमाज पढ़ रहे हैं, जो मुसलमान होता था उनके पीछे नमाज पढ़ता था, हत्ता कि जब आप जहाद पे जाते थे तब भी आप इमामत करवाते थे। तो 22 साल के पूरे टेन्योर में उन्होंने नमाज़ें पढ़ाई हैं, सवाए इसके जब वो बहुत बीमार हो गए या कोई बहुत संगीन उज़र पेश आया, वरना नमाज़ें उन्होंने पढ़ाई हैं। और ये बता के वो रुखसत हुए हैं कि ये 5 नमाज़ें इनको ऐसे पढ़ा जाएगा। 1 लाख के करीब सहाबा को छोड़ के गए और फिर सल्तनत कायम हुई। हज़रत ईसा के मामले में उनके जो 12 डिसाइपल्स थे, ये ऐसा नहीं छोड़ के वो गए, और कोई सल्तनत वो नहीं छोड़ के गए थे, लेकिन फिर भी आप देखिए उनकी तालीमात किस तरह पहुँची। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था कि ना सिर्फ ये कि बहुत बड़ी तादाद में सहाबा मौजूद थे, बल्कि एक रियासत और एक सल्तनत थी जो कि फिर 1922 तक उसका अपनी कंटिन्यूटी में रही है। जो फिर ये और बात है कि उसकी नौइयत बादशाहत में थी,
تبدیل ہو گئی, لیکن بہرحال وہ جو حکومت تھی اٹ اسٹیڈ آل دا وے رائٹ اپ ٹو دا لاسٹ سینچری. تو یہ سارے اہتمام کیے گئے جس کے نتیجے میں پھر وہ قرآن مجید بھی اور سننا دونوں ہیں جو امت کے اس اسٹیبلش پریکٹس آئدر تھرو دیئر جیسے ہم قولی تواتر کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو وربل پرپیچویشن آپ کی زبان سے, اور یا آپ کی جو عمل کی جو پرپیچویشن ہے, پریکٹیکل پرپیچویشن, دونوں سے وہ منتقل ہوئی ہیں. Adila Asad, you're next. Thank you, Amy. Assalamualaikum, sir. So, آج میری بیٹی کا سوال ہے آپ سے. جی فرمائیے. پوچھیں. Salam. I had a question about the drinks we're allowed to drink and not allowed to. There are some which have like that are labeled as non-halal because they have artificial flavoring, which has like a small percentage of alcohol, like the Tim Hortons Ice Cap. But if you're not getting affected by it, is it okay to drink? Well, I think if there is any percentage of alcohol and it's not a medicine or, I mean, it's an ingredient, it should be abstained from, because I just explained in my talk that it's not a question that whether the amount is little or more. It's a question of staying clear of alcohol and liquor, because what happens is that at times you consume such drinks and you feel like going forward and maybe crossing the limits, and ultimately you end up taking certain drinks which have a larger ingredient, and therefore there is this chance that you might get induced towards alcohol. So anything which has a trace of alcohol and is something of a drink that you consume, I would say that you should stay clear of it. Shaber Naik, you're next. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. میرا کوشچن الصلاۃ کے بارے میں ہے. دیکھیے کچھ اسکالرس ہیں جن کے خیال میں الصلاۃ جو ہے وہ ایک اسٹریٹیجک ٹرم ہے, جس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اسلامی ریاست, اسلامی فلاحی ریاست کا ایک اسٹریٹجک جو اس کا کہتے ہیں. تو اب ایک آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ بیسیکلی وہ نماز از دا پارٹ آف صلاۃ. تو ایک آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ غالباً قرآن میں 70 سے زائد دفعہ صلاۃ کا ذکر آیا ہے, تو بیسیکلی وہ جو ڈائریکٹیو ہے وہ نماز کے لیے نہیں ہے, بیسیکلی صلاۃ اٹسیلف جو بڑی ٹرم ہے اس کے لیے. اس کو پلیز کلیئر کر دیجیے گا. دوسرا میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, جو آیت کا آپ نے ذکر کیا جس میں لیکر اور گیملنگ کا ممانعت آپ نے بتائی اس کے روح سے, اسی کی روح سے آپ یہ مجھے پلیز بتائیے گا کہ جو دوسری ایڈکشنز ہیں لائک اسموکنگ, اس کے بارے میں کیا دیکھیں جی. جو جہاں تک صلاۃ کا تعلق ہے, اگر آپ اس کا مطلب عربی لغت سے تلاش کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس لیے کہ صلاۃ ایک ٹرم ہے, یہ لغت سے تلاش نہیں کی جائے گی. دیکھا جائے گا کہ وہ ٹرم کا کیا مطلب ہے. وہ ٹرم اصل میں قرآن مجید کے آؤٹ سائڈ ایگزسٹ کرتی ہے, قرآن اس کو ریفر کرتا ہے. قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ تو سوسائٹی میں لوگ پڑھ رہے ہیں, حضرت ابراہیم کے زمانے سے نماز پڑھی جا رہی ہے, بلکہ حضرت آدم کے زمانے سے. اس کو وہ ایسے ہی ریفر کرتا ہے جیسے ایک عام پریکٹس ہے. اس وجہ سے یہ جو طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں, یہ وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو قرآن مجید سے سارا مذہب ڈرائیو کرتے ہیں. وہ آئی تھنک میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. قرآن یعنی مذہب کی جو آپ کہہ لیں اوریجنل سورسز ہیں, وہ اس میں اسکرپچر ہے اور اس میں پریکٹس آف دا پروفٹ ہے. یہ دونوں چیزیں, اور پریکٹس سے مراد حدیث نہیں ہے جیسے سمجھا جاتا ہے, وہ اسٹیبلش پریکٹس آف دا پروفٹ ہے جس سے کوئی چیز منتقل ہوئی ہے. دے آر ٹو انڈیپینڈنٹ اینڈ اوریجنل سورسز. تو اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کو صلاۃ قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ اصل میں وہی نماز ہے جو ایکسٹرنلی سوسائٹی میں حضرت ابراہیم بلکہ اس سے پہلے حضرت آدم کے زمانے سے پڑھی جا رہی تھی, اور اٹ واز ٹرانسفرڈ فرام جنریشن ٹو جنریشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تک آتے آتے اس کے اندر بعض انوویشنز پیدا ہو گئی ہوئی تھیں, اور پروفٹ کے لیے ضروری تھا کہ وہ قرآن مجید کی جو نزول ہو رہا تھا اس کو بھی صلاۃ میں یا نماز میں انسرٹ کریں. اس لیے یہ چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ دین کے سورسز میں ان دونوں سورسز کو شامل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن از ریفرنگ ٹو این آؤٹ سائڈ سورس وچ از دا سنہ اور دی اسٹیبلش پریکٹس, اینڈ دیٹ از وائی اٹ از اسینشیل کہ ہم قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ جب کرتے ہیں تو قرآن سے ہم ریلیجن کو ڈرائیو نہیں کریں گے. ہم پرسن آف دا پروفٹ از دا سورس آف ریلیجن. اسی پرسن نے قرآن دیا ہے, اسی پرسن نے ہمیں اسٹیبلش پریکٹس دی ہے, اینڈ دے آر ٹو انڈیپینڈنٹ اینڈ دے آر ناٹ, یعنی ایسا نہیں کہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں یا
ایک دوسرے سے ڈرائیو ہو رہا ہے، بلکہ اوریجنل سورس پروفٹ ہے جس سے دونوں ڈرائیو ہو رہے ہیں. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. دوسرا میرا کوشچن تھا کہ دوسری جو آیت کا ذکر ہے جس میں لکر اور گیملنگ کا ذکر ہے، تو اس میں دیکھیے یہ تو وہ چیزیں جو اخلاقی طور پہ انسان کو آپ کہہ لیں انکیپیسیٹیٹ کر دیتی ہیں، آپ کی اخلاقیات کمپرومائز ہو جاتی ہے. آپ ظاہر ہے جب آپ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تو آپ کے اندر اخلاقی ایک روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو تو مذہب ایڈریس کرتا ہے، لیکن دوسری جو چیزیں ہیں جو ہیلتھ ہیزرڈز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اسموکنگ ہے یا ایون ایکسیسو کافی پینا یا کیفین پینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل پہ چھوڑ دیا کہ ایک چیز جو مضر صحت ہے اس سے آپ کو بچنا چاہیے. دیکھیں وہی کا جو موضوع ہے وہ اخلاقی بیماریاں ہیں. ادر دین دیٹ وہ ایک جنرل آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ کو اپنی لائف کو پریزرو کرنا چاہیے اینڈ یو شوڈ ناٹ ٹیک تھنگز وچ مائٹ تھریٹن یور لائف. لیکن اس کا جو اصل موضوع ہے وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا حفظان صحت، پریکاشنری میجرز ٹو پریزرو یور ہیلتھ. تو اس کا موضوع آپ کی عقل اور پریکٹس ہے. اگر آپ اس میں اس چیز کو نہیں کرتے اور آپ کی خدا نخواستہ اس سے بیماری ہو جاتی ہے یا ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ خود اس امانت میں خیانت تو آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی اور آپ اس کو زندگی کو آپ نے صحیح یوز نہیں کیا، لیکن کوئی یہ اخلاقی بیماری نہیں ہے. تو قرآن کا جو مسئلہ ہے وہ اخلاقیات کو ایڈریس کرنا ہے. اس وجہ سے خمر اور میسر جو ہیں، چونکہ ان دونوں سے اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو ایڈریس کیا گیا. Yes, Assalamu alaikum, Dr. Saab. So I had a question in regards to one thing that you mentioned during the lecture, which was about judging other people. My understanding of judgment is that we, on a daily basis, judge. Because without judging, we cannot live our lives at a small level. For example, we are judging all the time just to make sure to do transactions with people, to establish relationships, to do contracts, and and a lot of other activities. Even when we are driving cars, we have to judge other people, otherwise we won't be able to drive the car. So we have to judge, but I think we have to judge, but we should not judge based on doubt. We should not judge based on prejudice, incorrect information. We should not judge with having a sectarian mentality, again with the prejudice. So that is my understanding. To say we should not judge at all, I think it's kind of it makes us not be able to function in the world. So, and another thing I wanted to mention about the prayer is you said that prayer is a term. So if we consider it as a term, how can we define when Allah subhanahu wa ta'ala says inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, that Allah and the malaika pray on the nabi, yusalluna ala nabi? How can we understand that if it's a term? So as far as your first question is concerned, you're absolutely right. These are everyday judgments that we have to make, and this that the prohibition that I was referring to actually does not relate to them. I had specifically mentioned that judging the fate of people in the hereafter is an example. Judging from the appearance of a person, that what type of a person he or she is something which should not be done. Judging the external character of a person without actually dealing with that person is something which we should avoid. So these were certain applications of that judgment. Otherwise, as you're right, that when you have to buy something, when you have to meet people, when you have to take a decision in hiring an employee, maybe you have to take a decision in marrying someone, so we have to make those judgments. So they were not being referred to here. I was specifically referring to certain types of judgment in which you speculate and in which you actually don't have the complete knowledge to make a judgment, because a lot of that knowledge actually depends on the intention of a person or the inner self of a person. So it was in those areas that I was referring to. And as far as your second question is concerned, as far as this verse, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, the word salla yusalli, when it is used as a verb, it does not mean prayer the way at times it refers to. Here it means sending blessings. So salla alayhi or yusalluna ala nabi, it does not mean that it is referring as to the fact that they are going to pray for the Prophet, as in
doing the prayer or offering the prayer. Salla in this is as a verb, when it is used in this context, it means they are sending their blessings on the Prophet. So you see, in Arabic language, you have to realize this, that at times the nisbah of the word changes. When it changes, the meaning changes. For example, when I say Inna Allaha Shakirun Alim, the word Shakir means a person who is thankful when it is used for human beings, but here it says God is Shakir. So when the same word is used for God, it means that He accepts a person who is grateful. So Shakir for God is not the same Shakir as for human being, because we are grateful, but God is not. He is not required to be grateful. He accepts people who are grateful. Similarly, Taba ala. Taba is a word which means to repent. So we have the same word being used in the Quran for God, Taba alayh. So when Taba alayh is used for the Almighty, it does not mean that He is repenting, because when it is used for us, it means repentance. But when it is used in reference to God, it means actually that He accepts repentance. So you see, in the first case, you have to understand that the verbs, the way they are used, the context determines their meaning. And in the second case, the nisbah is also important. When it comes from a human being, at times the meaning is entirely different than when it comes from God, as is the case with Taba and Shakara. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Salim. Zishan Kazmi, you're next. Assalamualaikum. Walaikum salam. Okay, about namaz, you mentioned, and I think I understand it. I got the book. I'll post the link for others too. I'm specifically going to ask about the Eid namaz during this Corona time. So both times, both Eids we spent pretty much at home. And there is a San Diego Islamic Center nearby. They were broadcasting it live, and we did by Jamaat, by just our family doing it together. But I have not found really any specific guidance in saying the Eid namaz and the namaz al-Jummah can be done at home or not, whether it be alone or whether it be two people or more. So I would just like to get some information on that. So as far as your question is concerned regarding Eid namaz and the Jummah prayer, so as far as the Jummah prayer is concerned, it's very simple, because there is another time and not in congregation, and that is the Zuhr prayer. So whenever it's not possible for you to offer the Jummah prayer, whether it's because of Corona or whether it's because of any other reason, you have to pray Zuhr at home, and that is as simple as that. In the case of Eid namaz, there's a principle in our religion that when you cannot do something to the best of its optimum level, then you do as much as you can. So I think I also prayed both these prayers at home, both the Eids, and I offered it with my family at home, and that's it, I think. And if you were able to follow a congregation through the internet or through the TV, that's equally good as well, as long as you are not going out, because of course it would have been hazardous for your health. So I think that, as I said, for the Jummah, the precedence is very easy because of the existence of the Zuhr prayer. But in case of the Eid namaz, I think the principle has to be stuck to, and the principle is that when you don't get things done in the ideal form, you compromise. And as you did so, I would agree with that you just pray at the same time at home, do the congregation. With that, there will be no khutbah, of course, if you're doing it alone, but you can listen to the khutbah if it is being relayed on the TV or the internet, and you'll offer the takbeers the way you do in the congregation as well. So I think I would agree with that. Thank you, Dr. Salim. Riyaz Ahmed Mir, you're next. Assalamu alaikum, Dr. Saab. Wa alaikum salam. So my question is related to the last segment of your talk, that is judging the people. It is really the domain of Allah, and we should not jump into it. But as a journalist, or for that matter as an analyst or a researcher, you have to interpret or review the facts or some covert statements or opinions generally given by the politicians and others, and you are trying to get into them, get into their heart to know the actual reality, try to know the actual reality. Don't you think we are judging the people here?
or is it related to the person's final destination only? That is, we should not say anybody Jahannami or Jannah. I think this is a specific situation that you have referred to. I cannot give a blanket statement unless I mean you give an example. The principle that you should keep in mind is that when you have to say something, it should be based on concrete evidence. It should not be based on speculation or conjecture or just hearsay. If you have to give a statement regarding a politician, or if you have to make some feature that you're conducting in your newspaper, it should be based on researched facts. Of course, they could still be wrong, but as far as you've done your job as to try to verify them as far as possible, that is the responsibility of an honest journalist. So I don't think that would be judging people. Here, the question more is that you base your article or you base your information on strong and solid facts and not on conjecture and speculation. Asima and Dalib Mufti. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مسجد میں نماز پڑھنے کی بات ہو رہی تھی. ایک چیز جو کہ ہم مختلف جو اسلامی آرگنائزیشن کی بکس میں شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، جہاں بھی نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے، وہاں پہ اذان سے متعلق ہوتا ہے کہ جب اذان ہو تو آپ خاموش ہو جائیں اور جو بھی مؤذن بول رہے ہیں اس کو آپ ریپیٹ کریں سارا، اور پھر اینڈ پہ ایک اذان کی دعا بھی بتائی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی رائے لینا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ کتنا اوتھینٹک ہے اور یہ ہر اذان کے ساتھ ہوتا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہم اذان کا جواب دیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک اذان ایک بہت بڑی چیز ہے، آپ کو خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو ہم اذان کے جو کلمات ہیں جو دہراتے ہیں بیسکلی، اور جب حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے تو ہم لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ پکار کا جواب ایک اور پکار سے دیتے ہیں. یہ کوئی فرض یا واجب کی چیز نہیں ہے، آداب کی چیز ہے. انسان کے دل سے اگر ایک چیز نکلتی ہے تو وہ اس کو ہمیں ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. تو یہ بالکل ایک اوتھینٹک چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. سامرا عثمان. سر میرا کوشچن نماز سے متعلق ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے جو نماز رہ جاتی ہے وہ آپ کی نماز فوت ہوگی، کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے، تو اس کو ہم قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ اور ایک کوشچن میں تھوڑا سا کانسیپٹ یہ بھی لینا ہے کہ بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نمازیں 5 فرض کی گئیں واقعہ معراج کے بعد، تو حضور صلی کو تحفے میں دیا گیا. تو سر اس کی کیا اوتھینٹیکیشن ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے، گائیڈ لائن دیجیے گا. تو دیکھیے قضا نماز تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ کا سوال قضا نماز سے متعلق تھا نا پہلے، تو آپ کیا یہ جاننا کہ کب پڑھی جا سکتی ہے؟ تو وہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس کے جو ممنوع اوقات ہیں وہ صرف 2 ہیں، ایک سن رائز اور ایک سن سیٹ، یعنی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب. چونکہ یہ وہ اوقات ہیں جس میں مشرکانہ قومیں سورج کو پوجتی ہیں، سورج کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور آج بھی بعض ایسی اقوام موجود ہیں. تو دیز آر دا اونلی 2 prohibited times. ادروائز آپ کسی وقت بھی کوئی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے وہ تو واقعہ معراج، تو پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پیش آیا. قرآن مجید نے اس کی صراحت کر دی. خواب میں جو چیز ہوتی ہے وہ سمبولک ہوتی ہے. سمبولک کا کیا مطلب ہے؟ علامتی ہوتی ہے. وہاں نمازیں جو آپ کو بتایا گیا تو وہ اہمیت کے طور پہ بتایا گیا کہ نمازیں 5 ہیں، اور وہ جو 50 کا ہنسا آتا ہے، 50 تھیں، اس کے بعد ہوتی 5 ہو گئیں. چونکہ یہ خواب کا واقعہ تھا تو اصل میں یہ سمبلائز کر رہا ہے اس چیز کو کہ اصل میں تو خدا کو یاد آپ کو ہمیشہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ نماز جب آپ کی ختم ہوئی تو آپ خدا کو بھول جائیں، بلکہ آپ کی جو 24 گھنٹے ہیں وہ اس میں آپ کو خدا مختلف اوقات میں یاد رہنا چاہیے. 5 تو وہ اوقات ہیں کہ جو آپ کو فارملی آپ کو کہا گیا ہے. تو یہ 50 اور 5 میں تعلق یہ ہے کہ اصل میں تو آپ کو گویا کہ ہر وقت یاد رکھنا ہے، گویا کہ 50 ہی نمازیں پڑھنی ہیں. یعنی آپ کیا دن پہ محیط ہے خدا کی جو یاد ہے، یہ اس مفہوم میں ہے. اور 5 نمازیں وہ ہیں کہ جو آپ کو پڑھنی ہے. تو یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا، نمازیں تو شروع سے چلی جا رہی ہیں. یہ کوئی تحفہ جو لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی اور بتایا کہ ہر نبی جو ہے، ہر رسول کو ہے، وہ نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رویا دکھایا گیا یا خواب دکھایا گیا تو اس میں اس کی اہمیت بتائی گئی اور بتایا گیا کہ نماز یعنی عملی چیزوں میں مذہب کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نماز ہے، اور اس کی حیثیت کو کسی طرح سے بھی کم نہیں کرنا چاہیے. اپنی امت میں سب سے زیادہ اسی کو سٹریس کرنا چاہیے. اور اس میں چونکہ ان کی نبیوں سے بھی ملاقات ہوئی جو پچھلی امتوں کے تھے، بلکہ اسلام سے بھی ظاہر ہے وہی اسلام بھی لے کے آئے،
ان سب سے بھی یہی ان کو ملا کہ بھی نماز کے بارے میں آپ یہ رویہ اختیار کریں یا نمازوں کی تعداد ہی ہو. تو یہ خود اس طرف سٹریس کر رہا ہے کہ ہر نبی جو ہے اس کی دعوت ایک ہی ہے. وہ سب نماز کے بارے میں ایک یک زبان تھے اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر نے بھی اسی کو سٹریس کیا. Thank you. Thank you, Dr. Salim. Manjur Alahi. Assalamu alaikum, Sheikh. Thank you for the excellent lecture. I've got one question about namaz. So when we read Quran, we always say Quran says musalla. Now, to get the meaning of qiyam, so some of the scholars that know, they say that qiyam means you have to establish prayer in the society. They say that if I do the prayer myself, that is not Aqimus Salah, unless I'm others in the society to pray, and the society is praying the Salat as a whole, this is not Aqimus Salah. On the other hand, I watched a video of Ustad Kamidi and said that Aqimus Salah actually means namaz ko qaim rakho. It doesn't mean namaz. So I want to know what is the basis opinion, and also I want to know if it is my religious obligation to ask other people to pray. Jazakallah. So as far as Aqimus Salah is concerned, you see what is happening is that you're mixing the Urdu meaning of aqama yuqimu or qaim karna with the Arabic meaning. In Arabic, aqama yuqimu means to adhere to something. So when it says aqimus salat, it just means adhere to salat, offer the salat, be diligent in offering the salat. It does not mean establish a salah. Aqama in Urdu means to establish something, but in Arabic it does not have this meaning. So the problem is that those people who translate the word as establish the prayer, they are actually injecting the Urdu meaning of the word in the Arabic, which is not there. In Arabic it does not mean to establish, establish in the society. It means adhere yourself, practice yourself, offer yourself. This is what the meaning of aqama is in Arabic. So as I said, the problem what has arisen because the Urdu meaning of aqama has been adopted here, and when it says namaz qaim karo, you immediately think that it means society mein qaim kare, maashre mein qaim kare. So that is a problem which has arisen because of mixing the Urdu and the Arabic meanings together. I have been explaining this all around our lectures that at times a similar word exists in two languages, but in both languages the meaning changes. It's not necessary that it has the same meaning in both languages. And I've given several examples, and aqama is one of those examples. So I think that this has to be adhered to. Actually, it's me, Fahad hai. جو حدیث سے متعلق تھا آپ کو بتایا کہ وہ حضرت عائشہ کی جو حدیث تھی اس میں وہ اس کا ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے, اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا عورتوں کو نماز کے حوالے سے. چلیں ٹھیک ہے, وہ آپ کا مان لیتے ہیں وہ کانٹیکسٹ, لیکن پھر وہ آپ اس حدیث کا کیا کانٹیکسٹ ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اسپیسیفکلی یہ بتایا گیا کہ جو خواتین ہیں وہ ان کی جو جگہ ہے مسجد کے اندر وہ بیک سائڈ پہ ہے اور مردوں کی جگہ جو فرنٹ سائڈ پہ ہے, اس کا کیا بات؟ پہلے آپ وہ حدیث کوٹ کیجئے, میں اس کو دیکھوں گا پھر رائے دوں گا. روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, مجھے اس کا ریفرنس ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے. نہیں وہ آپ مجھے بھیجیں, میں تو روایت جب تک پڑھوں گا نہیں, میں دیکھوں گا نہیں پیچھے سے کیا بات ہو رہی ہے اور اس موضوع پہ باقی لوگ کیا, تو ایسے تو جواب دینا ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ روایت سچویشنل ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہوتے سوائے جب وہ خطبہ دے رہے ہوں. ہمیشہ کوئی سوال کرتا ہے آ کے تو پھر اس کے موقع کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. تو اگر یہ کوئی ایسی روایت ہے تو وہ پہلے سامنے آنی چاہیے, ان کو اس کو ہم چھان پٹک کے دیکھ کے پھر میں کوئی رائے دے سکتا ہوں. آپ مجھے روایت بھیج دیں. Adnan Malik, you're next. Doctor, Assalamu alaikum. This is Adnan from Saudi Arabia. I just have two questions. پہلا question یہ ہے کہ in Saudi Arabia we have women joining us for the Jamaat. But this is not happening in Pakistan. اس کی کوئی خاص وجہ نہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عورتوں کے لیے نماز کی جگہ ہی وہ نہیں کھولتے سوائے عید کی نماز یا جمعے کی نماز. عام مسجدوں میں وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ اپنے ائمہ حضرات سے بات کریں گے تو وہ یہی روایت سنائیں گے جو میں نے آپ کو بھی سنائی تھی کہ ایک خاتون کے لیے گھر کی نماز زیادہ بہتر ہے.
تو چونکہ وہ اس روایت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے گھر کی نماز کا زیادہ ثواب ہے، تو وہ انکریج نہیں کرتے خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کے. یہ تو میں نے ابھی ایکسپلین کیا آپ کو. اس وجہ سے یہاں پہ بر صغیر میں، انڈیا پاکستان میں یہ رواج ہے کہ خواتین کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ مسجد میں نماز نہ پڑھیں. البتہ یہ ضرور ہے اگر آپ ولایت چلے جائیں، کہیں اور ممالک میں چلے جائیں، وہاں پہ جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں وہاں پہ بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں ضرورت ہے نا مائنورٹی میں ہونے کے بعد. لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں اکثر جو مسلمان ممالک ہیں وہاں اس کی طرف بے پرواہی برتی جاتی ہے. بے پرواہی تو نہیں کہنا چاہیے، ایک ان کے یہ علمی رائے ہے کہ خاتون کو گھر میں نماز پڑھنا چاہیے. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ممالک میں نہیں ہوتا ایسے. Imran Khan. I have a question about the format of the program. Like you started off with the alcohol and Surah Maida ayats and talking about alcohol. Then you shifted to hadith and talked about prayers, and then about again in Bible and how it is prayers is explained. Wouldn't that one alcohol topic could have been explored in both Quran, Hadith, and the Bible, and covered the entire chapter in all of the three gamuts? Is there a specific reason why you kept the program this format? So the reason is to create some variety in the topics. So you see what happens is the attention span of people is not more than 5-7 minutes. If you stick to the same topic, people start yawning and going to sleep. And one of the reasons to capture their attention is to have these short segments in which you change the topic, make it change the gear, as I say. And I found it more effective. I've been doing this for the last many years. And instead of going through just one topic, except if it's a concerted lecture, but I do take one topic also, but this is the case with some of the other areas. For example, if I intend to give a lecture about the Quran or maybe the Hadith or some other issues. But in an Islam study circle, the purpose is to acquaint people as much as much as is possible regarding various facets of religion. And we have all kinds of people, like people who are starters, people who are advanced learners. So this variety actually keeps the interest going. We'll move on to Fatima Zahid. جو اسموکنگ کا کہا ہے کہ وہ اس سے اخلاقی قباحت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا، تو یہی ریزن ہے صرف؟ جی یہی ہے. تو جو ہے لیکن اس سے بھی تو پرابلم ہوتی ہے، اگر اس کو دوسرے لوگ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، اتنی ڈیزیزز ہوتی ہیں، تو اس کو حرام نہیں کیا گیا. نہیں دیکھیں، وہ تو یہ ہے نا کہ ایک چیز ہے جس میں آپ کی زیادتی سے دوسرے کو زیادتی ہو رہی ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے آپ اونچا میوزک بجائیں گے تو ساتھ والوں کو زیادتی ہوگی. تو یہ تو اصل میں ہر ایک چیز کے ساتھ ہے کہ جب آپ اپنے دائرے سے ایکسیڈ کر رہے ہیں. اخلاقی قباحت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کی اپنی اخلاقیات افیکٹ ہوں. یہ سوسائٹی کی جو اخلاقیات ہیں کہ آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی سینس اور پریکٹس پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے عقل مند ہیں کہ یہ آپ کام نہیں کریں گے. آپ کے اپنے ہمسائے جو ہیں وہ آپ کی لوگ تنگ نہیں آ جائیں گے. تو یہ سیوک سینس یا ایک سوشل سینس جو ہے، بہت ساری چیزیں اس پہ چھوڑ دی گئی ہیں. اسی طرح یہ ہیلتھ سینس ہے کہ ہیلتھ کو آپ نے پریزرو کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہیلتھ کے لیے ہیزرڈس ہو. تو بہت ساری چیزیں خداوند تعالیٰ آپ کی عقل پہ، آپ کے فہم پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور آہستہ آہستہ اس سے نکلیں باہر. سر یہاں ابھی ماروانا جو ہے انہوں نے لیگلائز کی ہے، جسٹن ٹروڈو نے. تو ماروانا کیا وہ کہتے ہیں یہ پینز اینڈ ایکس کو ختم کرتی ہے، اس لیے یہ لیگل ہے. تو کیا لیگل ہے، لی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ماریجوانا کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ نشہ جس طرح کہ ہم نشہ سمجھتے ہیں وہ کاز کرتی ہے تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. جیسے حشیش ہے یا حفیم ہے یا بہت ساری اس کی کیٹیگریز ہیں جس سے یہ بنتی ہے. یعنی جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے دے آر ٹائم، جیسے آپ مورفین جب دیتے ہیں کسی پیشنٹ کو جو بہت سخت کینسر کا شکار ہے یا شدید اس کو پین ہو رہی ہے، تو اس کا تو ایک موقع اور محل ہے کہ آپ اس کو سلا رہے ہیں یا سکون دے رہے ہیں. لیکن عام طور سے اس طرح کی جو ڈرگز ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کو ڈسٹنکٹ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس میں اصل رائے ڈاکٹر کی ہونی چاہیے کہ اگر تو وہ چیز آپ کے لیے نشے کا باعث بن رہی ہے، انٹاکسیکیٹ کر رہی ہے، تو بچنا چاہیے. اگر وہ ایک مسکن ہے، مسکن کا کیا مطلب ہے؟ سکون آور ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ بعض دوائیں ہیں، لیگزوٹینل ہے یا نیوزم ہے، اس طرح کی دوائیں ہیں کہ جو آپ کو ریلیکس کر دیتی ہیں. تو ایک ڈاکٹر کو کیٹیگرائز کرنا چاہیے کہ یہ ویئر ڈز اٹ فال، از اٹ اے ریلیکسنٹ اور از اٹ این انٹاکسیکنٹ. تو جو فرق ریلیکسنٹ میں اور انٹاکسیکنٹ میں ہے وہ ہے جو اصل چیز ہے.
کل کو کوئی اور نام سے کوئی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں ان کو ڈاکٹرز پلیس کرتے ہیں. اگر وہ انٹاکسیکنٹس میں پلیس کرتے ہیں تو پھر اس سے بچنا چاہیے. اگر وہ ریلیکسنٹس میں پلیس کرتے ہیں تو ہم استعمال کر سکتے ہیں, اگرچہ وہ اس کی زیادہ کنزمپشن آپ کو پتہ ہی ہے آپ کے لیے ہیزرڈس ہو سکتی ہے. لیکن انٹاکسیکنٹ میں اگر وہ پلیس کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں بچنا چاہیے. یہ آپ کو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. سنینا. جی میرا یہ سوال تھا کہ جو مغرب کی نماز ہے وہ دیٹ از دا شارٹیسٹ ٹائم پیریڈ وی ہیو ٹو سے نماز, تو وہ واٹ از دیر کہ جب تک روشنی آسمان میں ہو, is that the criteria we should follow, or is it something like 40 minutes, 45 minutes? What exactly is the cutout for Maghrib? اصل میں ایک تو یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ مغرب کا بہت شارٹ ٹائم ہے. نہیں, مغرب کا ٹائم اس وقت تک رہتا ہے جب تک عشاء کا شروع نہیں ہو جاتا. وہ عام طور سے 50 منٹس, 1 گھنٹہ ہوتا ہے. اور آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو از, آپ انٹرنیٹ پہ یا کسی بھی جگہ ڈائری میں آپ کو وہ پریئر چارٹس مل جاتے ہیں جس میں کٹ آف ٹائم کا مطلب ہے ٹائم آف عشاء بگنز. تو جب تک عشاء کا ٹائم شروع نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں غلط کانسیپٹ ہے کہ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ٹائم رہتا ہے. نہیں, عشاء کے ٹائم تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے. اور عشاء کا ٹائم آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, ہر روز کے لحاظ سے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اینڈ یو کین جسٹ ویو اٹ آن یور چارٹس. جی thank you so much. So if you are fasting twice a week and you want to just open your fast and then say your prayers, say 20 minutes or 25 minutes after the azan, is that okay, or should one do the namaz first and then نہیں, دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ 1 گھنٹے تک رہتا ہے. آپ وہ چارٹ کنسلٹ کر لینا, اس چارٹ کے اندر جب چاہے آپ نماز آفر کر سکتے ہیں. اٹ کین بی اینی ٹائم. اچھا جی, بہت شکریہ, تھینک یو. Dr. Salim, we've got a Facebook question asking, they've been waiting for a while. Khamar peene wali cheez haram hai to kha sakte hain? کھا سکتے ہیں کیا مطلب؟ اگر کوئی پینے والی چیز نشہ آور ہے, the question is not very clear to me. اگر مطلب ان کا یہ ہے کہ کوئی نشہ آور چیز آپ کھا سکتے ہیں, تو the same thing whether you eat something which is intoxicating, whether you drink it, it is immaterial because it's going to cause intoxication. Anything which causes intoxication, it could be liquid, it could be solid, it could be even gaseous, it depends. So anything which is the cause of intoxication should be abstained from. Okay, thank you, Dr. Salim. Ahmed Shuaib, go ahead. You're next. Assalamualaikum, sir. I wanted to ask about an ayah in Surah Hujurat where it says, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu," that they don't doubt after their belief. So I wanted to ask, what type of doubt is being mentioned here? Because all of us, we start having questions after thinking. یہ دیکھیں جو آیت ہے نا, منافقین کے پس منظر میں آئی ہے اور کمزور مسلمانوں کے پس منظر میں آئی ہے. اور اگر آپ سورہ حجرات کو پڑھیں گے تو شروع سے آپ دیکھیے کہ وہاں پہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو بیڈونز تھے, جو بدوی عرب تھے, جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ایمان لے کے آئے تھے, بیکاز دے ور اوور آڈ بائی دا پولیٹیکل گرینڈیئر آف اسلام. تو اس لیے کہا گیا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, آپ اسلام تو لے آئے ہیں لیکن آپ ایمان ابھی آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا. اور اگر آپ ایسے لوگ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو جب کوئی ڈائریکٹیو دیا جائے گا تو شک کا کیڑا آپ کے اندر رہے گا, بیکاز آپ اصل میں ایمان نہیں لے کے آئے ہوئے. تو یہ پس منظر ہے سورہ کو. کبھی آیت کو آئسولیشن میں نہ دیکھیے. اگر آپ آئسولیشن میں دیکھیں گے تو یو ول اینڈ اپ ود اے رانگ کنکلوژن possibly. Always look at where the verses come, what is the context and what exactly is being said. تو کمزور مسلمانوں کے بارے کو یہ کہا جا رہا ہے, منافقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اسلام کو پروفیس کر ہی لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ ہی گیا ہے تو پھر ڈاؤٹ کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اچھا کریں نہ کریں, بہتر ہے کہ کوئی اور لوگ کر لیں, لوگ کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گو مگو کی سچویشن ہے, یو آر فالٹرنگ, یو آر ویورنگ. یہ جو ویورنگ ہے یہ ہے ایڈریس کیا گیا. اینڈ ایز آئی سیڈ اٹ ریلیٹس ٹو دوز ہپوکریٹس اینڈ دوز ویک مسلمس جو اس وقت پروفٹ کے سامنے ایمان لے آئے تھے, بیکاز دی تھاٹ کہ یہی اب طریقہ ہے, ایک پولیٹیکل امپائر بن گیا تو اس کے آگے ہم سرنگوں ہونے کے بجائے وی ایکسیپٹ دیٹ فیتھ. Adina Asad, last question of the day. سینٹ پال نے ان کے سنت منسوخ کر دی, شریعت منسوخ کر دی. جی شریعت.
उनके लिए जो बाद में क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए उनके लिए या बनी इसराइल के लिए तो नहीं? नहीं, तमाम हाँ, उनके लिए तो नहीं। उन्होंने कहा शरीयत है ही उनके लिए असल में, यही तो उन्होंने इस्तेदलाल किया। बनी इसराइल के लिए उन्होंने कहा शरीयत उन्हीं के लिए है, लेकिन अब जो लोग ईमान लेके अब जो लोग क्रिश्चियनिटी में दाखिल हो रहे हैं उनके लिए यही काफ़ी है कि वो जीसस की क्रूसीफिक्शन पर ईमान ले आएँ, क्योंकि उन्होंने उनके गुनाहों का कफ़ारे के तौर पे अपनी मौत अपने आप को पेश कर दिया अल्लाह के आगे। तो अगर बाकी क्रिश्चियन सिर्फ ये काम कर लें कि वो हज़रत मसीह की क्रूसीफिक्शन पर ईमान ला के बस इधर तक पहुंच जाएं, तो फिर उनकी नजात हो जाएगी, उनको किसी शरीयत को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो असल में उन्होंने ये जो सलीब का वाक़या है उसको बुनियादी चीज़ बना दी क्रिश्चियनिटी में। तो मतलब फिर तो वो कोई चीज भी फॉलो ना करें, बस इस चीज को मान लें और उनकी हाँ, लेकिन ज़ाहिर है उसमें एक चीज़ अखलाकियात तो है ही ना, यानी शरीयत अगर चाहे बिल्कुल मनसूख होगी, लेकिन अखलाकियात के बारे में तो वो हज़रत मसीह चूँकि गोया हैं, वो बात कर रहे हैं, जगह जगह ये कह रहे हैं। आपने जितनी बाइबल पढ़ भी ली होगी उसमें भी आप देख चुकी होंगी, इसलिए उनके यहाँ अखलाकियात का एलिमेंट तो बरकरार है। सिर्फ ये कि जो शरीयत वाला पहलू है जिसके अंदर असल में आप एक चीज़ को महदूद कर देते हैं, आदाब में एक मुंजबित कर देते हैं, वो है जो ख़त्म हुआ है। Thank you. That was it for all the questions. Okay, thank you very much. See you next week inshallah on Saturday.